لیکن یہ جو کہانی ہے نا کہ ایک سنگل سیل ایکسپلینز ایوری تھنگ، آج اونٹ، گدھا، گھوڑا، انسان، بکری سب اسی سے ہو سکتے ہیں، اس کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے. یہ سرٹن ڈیٹا سیٹس کے اوپر میٹا فزیکل کہانیاں ہیں جو سائنس کی دنیا میں کسی ایک بھی سائنسی معیار پہ پوری نہیں اترتی. پچھلے اراؤنڈ کوئی 20 سال 22 سال بلکہ آپ براڈلی 25 سال کہہ لیں کہ جو سائنس کی ڈیفینیشنز جو نئی ہمیں جو چیزیں ہمیں سامنے آئی ہیں ان کے تحت نیو ڈارونزم کے سارے دعوے غلط ثابت ہو گئے. اچھا، ان کا کلیم جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اس کو آپ کریکٹ کیجیے گا، کہ جو تمام آرگینک فارمز ہیں آف کورس دے ہیو ٹو بی انٹر کنیکٹڈ. ان کا تو ہے جینیٹک فارمز یا ان کے اندر جو بھی جینیٹک مٹیریل ہے آرگینک فارم ہے، آف کورس وہ کاربن بیسڈ ہیں، ان کا آپس میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ملے گا. لیکن کیا یہ نشانی ڈیزائن کی ہے یا ایوولوشن کی ہے؟ مطلب وہ کہتے ہیں ایوولوشن کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیزائن کی ہے، تو بات کدھر جائے گی؟ کہ ماڈرن سائنس نے ایسے ٹائنی پیکٹس آف انفارمیشن ویسیسلس دریافت کیے ہیں جو پورے جسم میں سے وہ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اینڈ ایکچولی اٹ ڈز گیٹ پاسڈ آن ٹو دی نیکسٹ جنریشن، اگلی جنریشن میں وہ جاتے ہیں. اس میں جو آپ نے اگزامپل دیا، جو میں نے پہلے بھی اگزامپل دی تھی، غار میں جو مچھلیاں رہتی ہیں، سب سے پہلی بات جو چینجز ہمیں نظر آ رہی ہیں، کیا وہ ایوولوشن ہے بھی کہ نہیں ہے؟ یہ وہی ٹیکسٹ بک بایولوجی ہے جو ہیکلز ایمبریوز کو سچ بنا کے پڑھاتی رہی، جو کہ فراڈ ثابت ہوا ہے. اور یہ اس کے فراڈ ثابت ہونے کے بعد بھی بچوں کو پڑھاتے رہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ایوولوشنری ہسٹری کو ایمولیٹ کرتا ہے، کبھی سور کی شکل بنتی ہے، کبھی مچھلی کی بنتی ہے، سب بکواس ہے. اللہ تعالیٰ نے فورس یہ کرتے ہوئے اس کو جینیٹک مٹیریل ایسا پرووائڈ کیا، اس میں ایسی صلاحیتیں رکھیں کہ وہ ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے وہ آگے ریپروڈیوس کر سکتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم 1-2 جنریشن کے بعد بالکل ایکسٹنکٹ ہو سکتے تھے. میتھڈولوجیکل نیچرلزم کے اندر یہ شرط ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی کام سائنس کا کرنا ہے تو ہر چیز جو مافوق الفطرت ہے، خدا کی ذات ہے، آپ نے اس کو باہر نکالنا ہے. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، ایک ایسا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں آج ہم حاضر ہوئے ہیں جس موضوع کے اوپر شاید میری ذاتی مجھے اسٹوڈنٹ ایئرز یاد آ رہے ہیں. جب میں اسکول میں بھی تھا، کالج میں بھی تھا، اس وقت سے لے کر ایک بڑا تجسس تھا میرے میں. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ہمیں ٹیچرز جب یہ موضوع پڑھاتے ہیں، خصوصاً سائنس میں، بایولوجی میں، تو یہ جب ٹاپک آتا ہے، اس ٹاپک کو کہتے ہیں نہیں یہ بس یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کا سلیبس کا حصہ تو چلے، ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا اس کو تھیوریٹیکلی پڑھا دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہیومن نیچر ایسی ہے، جس چیز کو روکا جاتا ہے اس کو وہ تھوڑا سا تجسس اس میں پیدا ہو جاتا ہے. بھائی اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایوولوشن کی بات کر رہا ہوں. ایوولوشن کا ٹاپک ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، ہمیں پڑھایا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ہمارے زمانے میں تو بتاتے تھے کہ یہ اسلامک ایک نظریہ نہیں ہے، لیکن اب کا مجھے پتہ نہیں ہے. بہرحال یہ ٹاپک اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات صرف اسکول کالج تک محدود نہیں ہے. یہ بات ویل ڈسکس اکیڈمک ڈسکورس ہے، نہ صرف یہاں پر بلکہ ویسٹ میں تو بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے اوپر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس 2 بہت اہم گیسٹ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے جناب کیسر احمد راجہ صاحب، بہت بہت شکریہ کیسر بھائی ایک بار پھر سے میرے شو میں آنے کے لیے. آئی آلویز انجوائے یور کمپنی. اور ان کے ساتھ ہیں بردر زین احمد، پہلی بار پوڈ کاسٹ میں میرے شریک ہوئے، آپ کا بھی بہت شکریہ. کیسر بھائی، میں آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا. اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ ایوولوشن کا جو موضوع ہے نا، یہ پسند تو سب کو ہے. یہ چاہے ہم کہہ لیں کہ دینی طبقہ ہے، اس کو بھی پسند ہے. ایک غیر دینی نہیں کہوں گا، چلے لبرل کہہ لیں کہ طبقہ، اس کو بھی بہت پسند ہے. جس کا دین مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اس کو بھی بہت پسند ہے. پسند سب کو ہے، اس پہ تو کوئی سب کا اتفاق ہے. لیکن باقی ہر چیز پہ کسی کا کوئی اتفاق نہیں ہے. ایوولوشن کے متعلق جتنی چیزیں ہیں، تو ہم کیوں نہ اس کی ڈیفینیشن سے شروع کر لیں تاکہ یہ پتہ ہو کہ بھائی واٹ ایگزیکٹلی از ایوولوشن. ایوولوشن کس چیز کا نام ہے؟ کیا اس کی کوئی ٹائپس ہیں، یا بس یہ ایک ہی چیز ہے ایوولوشن، بس وہ انسان بندر اور وہی بات ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے؟ تو میں آپ سے یہ چیز جاننا چاہوں گا کہ ٹیکنیکلی یا ان سمپل ورڈز آپ کو جیسے بھی چاہیں اس کو ڈیفائن کر کے ناظرین کے لیے بتا دیں. اور یہ آرگیولی بڑا سادہ سوال ہے، لیکن بڑا ہی کمپلیکس اس کا جواب بھی ہے. سادگی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو ایوولوشن کے حق میں
دعوے کر رہے ہوتے ہیں، ایون ایوولوشن کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ ایوولوشن کی بات کرتے ہیں تو ان کی مراد ہوتی ہے نیو ڈارونزم، جی، شعوری یا لاشعوری طور پہ۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ ہی ایوولوشن کی کوئی ایک تھیوری ہے، نہ ہی اس کی کوئی ایک ڈیفینیشن ہے۔ ٹھیک ہے۔ انفیکٹ میں ایک دفعہ یونیورسٹی میں تھا تو وہاں ایک اسٹوڈنٹ کہنے لگا کیسر صاحب آپ ایوولوشن کو ٹھیک نہیں مانتے ہیں، حالانکہ ایوولوشنری تھیوری جو ہے یہ بیسٹ سپورٹڈ ہے جیولوجی سے، آرکیولوجی سے اور بایولوجی سے۔ اچھا، میں نے کہا سوری کس تھیوری کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ارے ایوولوشن کی۔ اچھا، کس تھیوری کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک، نہیں ایوولوشن کی۔ تو ہی ڈنٹ نو دیٹ۔ تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایگزیکٹلی آپ سیلف ریپلیکیٹنگ انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں یا آپ یہ جو فائلیٹک گریجولیزم ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں، آپ پنکچویٹڈ ایکولیبریم کی بات کر رہے ہیں، ان سب کی اپنی اپنی رینڈیشنز ہیں، یہ کوئی ہولسٹک باڈی آف نالج تو نہیں ہے۔ ہاں دنیا میں جو مشہور ہے زیادہ وہ نیو ڈارونزم یا جسے ماڈرن سنتھسس کہتے ہیں، وہ مشہور اس لیے ہے کہ یہ ٹیکسٹ بک میں پڑھائی جاتی ہے، چونکہ یہ ٹیکسٹ بک بایولوجی ہے، اسی پہ بچوں کے امتحان ہوتے ہیں، اسی پہ ان کا تعلیمی کیریئر ڈیپینڈ کرتا ہے، therefore it has become more prominent۔ Exactly۔ باقی اس کی جہاں تک ڈیفینیشنز کا تعلق ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ ایک پرٹیکولر نو ہے جس کے اندر تغیر آ سکتا ہے تو یہ تو بالکل درست بات ہے، بالکل آ سکتا ہے، ہمارے پاس اس کا بہت سا ایویڈنس بھی ہے، ہمارے ہیومن ایکسپیرینس میں ہے کہ مثال کے طور پہ ہم سارے ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن کیوں افریقن لوگوں کے ناک کی شیپ ڈفرینٹ ہے ہم سے؟ بالکل بالکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا جو کلائمیٹ ہے، جو آب و ہوا ہے، اس کے مطابق ان کے جسم میں ایک مائنر لیول کا تغیر آتا ہے کہ وہ ہیومیڈیٹی اس طرح سے ہے کہ آکسیجن انٹیک ان کو زیادہ چاہیے، تو ان کا اس ماحول کے مطابق ان کے جسم نے اڈیپٹ کیا۔ یہ کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جو لوگ زیادہ سرد علاقوں میں رہتے ہیں ان کی جلد گوری کیوں ہو جاتی ہے، جو گرم علاقوں میں رہتے ہیں ان کی زیادہ سیاہ کیوں ہو جاتی ہے، یہ سارا کا سارا سائنٹیفکلی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو مائکرو ایوولوشن بھی کہتے ہیں، اس کو اڈیپٹیشن بھی کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے اس میں، اور جو دوسرا جو کہانی ہے کہ ایک نو کے اندر اگر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے تو یہ کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہے۔ بلیاں کتنی ڈفرینٹ قسم کی ہیں، لیکن وہ ساری بلیاں ہی۔ ایگزیکٹلی۔ ہاتھیوں کی بھی 2 میجر قسمیں ہیں افریقہ میں، تو وہ بھی ہاتھی ہیں۔ ان دیٹ دیر از نو ڈفرینس۔ ایون وہ تو قسموں سے آگے اسپیشیز کی بات چلی جاتی ہے، لیکن یہ جو کہانی ہے نا کہ ایک سنگل سیل ایکسپلینز ایوری تھنگ، آج اونٹ، گدھا، گھوڑا، انسان، بکری سب اسی سے ہو سکتے ہیں، بالکل اس کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے۔ یہ سرٹن ڈیٹا سیٹس کے اوپر میٹا فزیکل کہانیاں ہیں جو سائنس کی دنیا میں کسی ایک بھی سائنسی معیار پہ پوری نہیں اترتی۔ اچھا، تو جو ڈارون صاحب نے اتنی لمبی لمبی کوئی کہانیاں ایک سنائی تھی، ان کی بک بھی آپ کو پتہ ہے ڈسینٹ آف مین، اور اس کے علاوہ بہت سا کام ہے ان کی، تو تھیوریز اتنی فارمولیٹ، بلکہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ڈارون صاحب خود اتنے ڈاروینین نہیں تھے جتنے بعد میں آنے والے ڈاروینین ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کی اپنی جو بھی فکر تھی، سوچ تھی، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بعد میں آنے والے لوگ تو باولے ہوگی۔ اس کی کیا وجہ؟ مطلب کچھ نہ کچھ تو ریزن ہوگی نا اس کی، ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہوگا۔ دیکھیے ڈارون کی تھیوری کا سب سے بڑا، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کتنی جان ہے، تو ڈارون کی تھیوری تو 1859 سے لے کر 1942 تک، 1942 میں تو اس کی کلمنیشن ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈارون کی تھیوری تو اسی صدی کے اندر ہی ریفیوٹ ہو گئی تھی۔ اچھا، جو ہی مینڈیلین جینیٹک سامنے آئے ہیں اس کے بعد وہ بات ختم ہو گئی، کیونکہ ڈارون نے جو نیچرل سلیکشن کا ویو دیا تھا وہ بڑا سمپل تھا کہ یہ ایک پیسو فلٹر ہے، جو چیز بچ گئی حالات کے ساتھ اس نے اڈیپٹ کر لیا، دیر از ڈیمڈ ٹو بی سلیکٹڈ بائی نیچر، دیٹس اٹ، نتھنگ مور دین دیٹ۔ بٹ دیٹس ناٹ چینج آف کائنڈ۔ نن آف ایون اس کے بعد جو مینڈیلین جو ہم جینیٹکس آئے ہیں، چینج آف کائنڈ کو تو وہ بھی ایکسپلین نہیں کرتے، وہ تو ایک بڑا پرابلم ہے نا۔ میں صرف ڈارون کی تھیوری کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تو اسی صدی میں ڈسپیوٹ میں چلی گئی تھی۔ 1942 میں تو ماڈرن سنتھسز، کیونکہ اس وقت جینیٹکس اس سے بہت پہلے آئیڈینٹیفائی ہو چکے تھے، اس کے اندر کتنی ہی نئی چیزیں آ گئی تھی۔ مثال کے طور پہ وائز مین بیریئر آ چکا تھا جو یہ پوزٹ کرتا تھا، جو ریفیوٹ کرتا تھا ایپی جینیٹکس کو، اور لمارکین جو ایوولوشن تھی ڈارون سے پہلے کی، کہ آپ کی زندگی میں جو آپ کے جسم میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ اگلی نسل تک جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو وائز مین بیریئر ہے وہ یہ پوزٹ کرتا ہے کہ نہیں، صرف وہی میوٹیشن جو آپ کی جرم لائن میں ہوگی وہ آگے جائے گی، جو سوما میں ہے یعنی سومیٹک ہے۔ سو مثال کے طور پہ کسی آدمی کے مسل بڑے ہیں تو اس کے بچے کے مسل بڑے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جرم لائن میوٹیشن نہیں ہے۔ ایک آدمی کو کینسر ہے تو اس کے بچے کو کینسر نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ میوٹیشن جرم لائن میں نہیں ہے، اس کے جسم میں۔ تو یہ سارے تو وائز مین بیریئر وغیرہ سارا اس ڈارون کی ایوولوشن کے اندر کرتے 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 وہ اتنے برے طریقے سے برباد ہوئی ہے کہ آج دنیا میں ٹیکسٹ بک بایولوجی ڈارونزم نہیں ہے، یہ ماڈرن سنتھسس یا نیو ڈارونزم، جو اس کے اندر
اوریجنل ڈارونزم کی جو تھیوری ہے اس کو ختم. ہاں یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ پچھلے اراؤنڈ کوئی 20 سال 22 سال بلکہ آپ براڈلی 25 سال کہہ لیں کہ جو سائنس کی ڈیفینیشنز جو نئی ہمیں جو چیزیں ہمیں سامنے آئی ہیں ان کے تحت نیو ڈارونزم کے سارے دعوے غلط ثابت ہو گئے ہیں اور ڈارون کے کئی دعوے ٹھیک ثابت ہوئے ہیں مائکرو ایوولوشن کی حد تک. تو جیسے ایسی بات آگے بڑھے گی اس کو ہم اب بردر زین کی طرف آتے ہیں. اچھا زین بھائی, اب اگر آپ گوگل بھی کریں نا تو آپ پوچھیں اس سے کہ واٹ از ایوولوشن, تو وہ سمپلی کہے گا آپ کو کچھ نہ کچھ کہ میوٹیشنز ہوتی ہیں اصل میں, بیسکلی میوٹیشن از ایوولوشن. وہ ایسا ڈارونزم کی بات نہیں کر رہا, ڈارونزم پوچھیں گے تو وہ لمبی اسٹوری بتائے گا. پھر بہرحال جیسے کیسر بھائی نے ذکر کیا مائکرو ایوولوشن, میکرو ایوولوشن, تو دیر از سم سارٹ آف ٹائپس. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خالی ایوولوشن اتنی سمپل بات شاید نہ ہو, ڈارونزم اتنی سمپل بات نہ ہو, کچھ نہ کچھ اس کی ٹائپس ہوں گی, کچھ اس کی کنسسٹنٹ ٹائپس ہوں گی اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ, اکارڈنگ ٹو ویل اسٹیبلشڈ سائنٹسٹ. سائنٹزم کی بھی بات ابھی نہیں کر رہا, صرف وہ سائنسدان جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس کے اندر انکنسسٹنسی بھی ہو سکتی ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کوئی انکنسسٹنٹ اس میں کوئی ٹائپ ہو, کوئی ایسی ٹائپ جو کہ ناظرین کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے کہ جو بات کی جاتی ہے کہ اسمال مائکرو لیول ایوولوشن کی اور پھر ایک میکرو ایوولوشن کی, اس میں ڈفرینشیٹ ہو جائے بات کہ یہ اس طرح سے مسئلہ ہے, جو آپ بتا دیں. اچھا, اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ بات کہی تھی کہ جو بہت پارٹیز ہیں اس میں انٹرسٹیڈ کیوں ہوتی ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہے. اس کی ایک تو مجھے وجہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ریلیجیس پارٹیز ہوتی ہیں نا, وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اس کو اگر اڈاپٹ کر لیا یہ ہمارے مذہب سے کنفلکٹ کر رہی ہے, تو اگر ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے تو شاید ہمارا مذہب غلط ثابت ہو جائے گا, تو اس سے وہ دور بھاگتے ہیں. جو دوسری پارٹی ہے ان کا جو ایتھیسٹک مائنڈ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچاؤ کے لیے, اپنی ایکسپلینیشن دینے کے لیے, اپنے آپ کو ابسرڈیٹی سے بچانے کے لیے کہ اگر آپ مانتے ہیں خدا نہیں ہے تو پھر یہ ساری ڈیزائن اور یہ ورلڈ کہاں سے آیا ہے, ساری اسپیشیز کہاں سے ہیں, تو پھر اس پہ وہ لین آن کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہاتھ سے جائے نہیں دینا, تو اس وجہ سے وہ اس میں زیادہ انٹرسٹ ہوتے ہیں. ابھی دوسری بات جو ٹائپس آف ایوولوشن, اس میں تو مینلی جو ہمیں زیادہ سنائی دیتی ہیں وہ مائکرو ایوولوشن اور میکرو ایوولوشن ہے. لیکن مجھے لگتا ہے اس میں ہمیں اگر ہم یونیورس سے اسٹارٹ کریں تو اس میں اور طرح کی بھی ایوولوشن ہمیں شامل کرنی چاہیے. جیسے کاسمک ایوولوشن کے نتھنگنیس سے سم تھنگ کیسے وجود میں آیا, اس کی ایوولوشن کیسے ہوئی, پھر وہ جو کہتے ہیں کہ گیسز وغیرہ تھیں ان سے مل کے پلانٹس کیسے بنے, اور پھر جو ہائیڈروجن ہیلیم وغیرہ سے جو ہائر ایلیمنٹس ہیں وہ کیسے وجود میں آئے, یہ ساری ایوولوشن ہے. اس کے بعد جا کے جب زمین وغیرہ بن گئی, سب کچھ ہو گیا, اس کے بعد پھر سنگل سیل ایوولوشن, کہ اے بایوجینیسس جو ہے وہ بھی ایک طرح کی ایوولوشن ہے کہ نان لائف سے لائف فارم کیسے آئی. اس کے بعد جب لائف فارم وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے سنگل سیل, اس کے بعد پھر آتی ہے اس میں مائکرو ایوولوشن کرتے کرتے اور لانگ پیریڈ آف ٹائم وہ کہتے ہیں مائکرو ایوولوشن بن جاتی ہے. تو اس میں وہ یہ ہمیں زیادہ تر بتائی جاتی ہے, جی کیسے بھائی بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر ہم ایوولوشن کی وہ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ ایوولوشن کو نہیں مانتے, تو وہ تذکرہ نہیں کرتے کس طرح کی ایوولوشن کا, کیونکہ جو مائکرو ایوولوشن ہے وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں, عام عوام کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ چینجز آ رہی ہیں, کچھ کسی کا کلر ڈفرینٹ ہے, کسی کے آئی کلر ڈفرینٹ, اس طرح کی چیزیں. تو جب وہ کہتے ہیں آپ کو ٹیگ لگاتے ہیں کہ آپ ایوولوشن کو نہیں مانتے, تو پھر تو عوام کہتی ہے ایوولوشن کو نہیں مانتے, حالانکہ ہم مائکرو ایوولوشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مائکرو ایوولوشن ہے وہ ہم سب اس پہ یقین رکھتے ہیں, اس کو سائنٹیفکلی آبزرو کر سکتے ہیں. جب آپ اس کو مائکرو ایوولوشن پہ ایکسپینڈ کرتے ہیں اور پھر آپ کا ایمان ہے کہ اچھا اگر ہم اس کو ایکسپینڈ کر لیں اوور لانگر پیریڈ آف ٹائم تو ایسے ہوا ہوگا, تو پھر اس میں وہ فوسل ریکارڈ بھی لے کے آتے ہیں. اسٹارٹ وہ یہیں سے کرتے ہیں کہ ہم جینیٹکس کے اور آپ اسٹڈیز دکھاتے ہیں آپ کو کہ فش میں یہ ایوولوشن ہوگی, اور جو فلانی اسپیشیز انسانوں کی وہ پہاڑوں پہ رہتی ہیں ان میں یہ ایوولوشن ہوگی, پھر اس کو ایکسپینڈ کر کے وہ لے کے جاتے ہیں فوسل ریکارڈ پہ. اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جینیٹکس سے آپ کو ثابت کریں گے, تو اس کو مائکرو کرنے کے لیے پھر وہ فوسل ریکارڈ اور ساری چیزیں اس میں شامل کر لیتے ہیں. نہیں, جہاں تک جینیٹکس کی بات ہے وہ تو کھیرے کے ساتھ بھی ہمارا کافی اس کے اندر ہے, ملتا ہے, بلیوں کے ساتھ بھی ہے. تو نہیں, اس سے کیا ثابت ہوتا ہے وہ بھی بتائیں نا, کہ اس میں کیا کون سی چیز ثابت ہوتی ہے, کوئی چیز ہوتی ہے ثابت جینیٹکس سے؟ جی جینیٹکس سے یہی ثابت ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا ڈی این اے ہے وہ مشترک ہے اس سینس میں کہ اس کو سیم ڈیزائنر نہیں ڈیزائن کیا. ٹھیک ہے, اب جو ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ سملیرٹی, جینیٹک سملیرٹی, میرا ان سے کوشچن یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ڈی این اے لیٹرز ہیں ATCG, یہ کس نے ڈیفائن کیا کہ ان لیٹرز میں ایوولوشن نہیں ہوگی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ATCG ایک اسپیشیز میں ہے, کسی اور اسپیشیز میں صرف 3 لیٹرس ہیں, کسی میں 5 لیٹرس سے بنی ہوئی ہے. تو پھر اس میں جو مسئلہ آتا وہ یہ آتا کہ ہماری جو آپس میں ڈیپینڈنسی ہے, کہ ہماری ایک فوڈ چین چل رہی ہے, ایک فوڈ ویب چل رہی ہے, وہ نہ ہو پاتی. تو اس وجہ سے سملیرٹی بھی پائی جاتی ہے کہ آپ کمپیٹیبل ہیں ساری اسپیشیز ایک دوسرے سے, کہ وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہوئے ان کو, یعنی کہ شیر کو ہرن کھا رہا ہے, ہرن گھاس کو کھا رہا ہے, اور ہم ڈفرینٹ چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کامن ڈیزائنر کی وجہ سے یہ سملیرٹی پائی جاتی ہے. اچھا, ان کا کلیم جہاں تک میں سمجھتا ہوں, اس کو آپ کریکٹ کیجیے گا, کہ جو تمام آرگینک فارمز ہیں آف کورس دے ہیو ٹو بی انٹر کنیکٹیڈ. ان کا تو ہے جینیٹک فارمز یا ان کے اندر جو بھی جینیٹک مٹیریل ہے آرگینک فارم ہے, آف کورس وہ کاربن بیسڈ ہیں, ان کا آپس میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ملے گا. لیکن کیا یہ نشانی ڈیزائن کی ہے یا ایوولوشن کی ہے؟ مطلب وہ کہتے ہیں ایوولوشن کی, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیزائن کی ہے.
تو بات کدھر جائے گی؟ سر دیکھیے اس پہ ہم نے ایویڈنس کو دیکھنا ہے جو ڈفرینشیٹڈ ہو، یعنی کہ اگر میں ایک ایویڈنس دوں اس کو جو دوسری تھیوری اس کو بھی ایکسپلین کر سکے، تیسری تھیوری بھی اس کو ایکسپلین کر سکے، تو وہ ڈفرینشیٹنگ ایویڈنس نہیں ہوگا. ہم نے کوئی ایسا ایویڈنس دیکھنا ہے کہ جس میں وہ ڈفرینشیٹ کر سکے، اچھا اس سے یہ تھیوری اگر صحیح ثابت ہوتی ہے تو دوسری غلط ثابت ہوتی ہے. اگر ہم اپنے ریئل ورلڈ ایگزامپل میں دیکھتے ہیں، ہم جو ہیومن ڈیزائن بناتے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں. اگر آپ گاڑیوں کی ایگزامپل دیکھ لیں اور ڈفرینٹ سائیکل، بائی سائیکل، موٹر سائیکل وغیرہ، ان سب میں ہمیں ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ اوور پیریڈ آف ٹائم ان میں ایک ایوولوشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ایوولوشن کس بیس پہ ہوتی ہے، یعنی کہ جو ان میں جو سملیرٹیز ہیں ایک کمپنی کی گاڑی میں دوسری کمپنی کی گاڑی میں جو سملیرٹی پائی جاتی ہیں وہ کس بیس پہ ہوتی ہیں، کامن فنکشن کی بیس کے اوپر. اگر میں آپ سے کہوں کہ دیکھیں فلانی گاڑی کا ٹائر جو ہے وہ گول ہے، اس گاڑی کا ٹائر بھی گول ہے، دیٹ پروو سم تھنگ، دیٹ ڈز ناٹ پروو اینی تھنگ. وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ وہ گول ٹائر ہی ورک کرے گا اس کے اندر. اسی طرح آپ مجھے کہیں گے ان کی ہیڈ لائٹس بھی، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے سیم ہے کیونکہ ان کا کامن فنکشن. اسی طرح انسان اور دوسرے جو جانور ہیں ان میں کامن فنکشنالٹیز پائی جاتی ہیں. ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، سماعت کے لیے چاہیے، کچھ آرگنس چاہیے. تو اگر کسی دوسری اسپیشیز کو بھی وہی چیزیں چاہیے تو پھر ظاہر ہے ان کا جینیٹک کوڈ لیول تک ہماری سملیرٹی پائی جائے گی. اچھا ویسے یہ کویسر بھائی آپ سے میں کویشچن کرنا چاہوں گا. اصل میں ویسے تو زین بھائی نے ایک ذکر کیا تھا یہ بایوجینیسس کا، ویسے تو مجھ سے یہ کرنا چاہیے تھوڑا سا آگے چل کر، لیکن پہلا کویشچن یہ کہ ایوولوشن کو، جیسے میں نے کہا نا کہ ٹرمینالوجی سے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے شروع میں اس کا ذکر کیا کہ ایوولوشن آپ نے جب کسی بچے سے پوچھا تو وہ ایوولوشن جس چیز کو سمجھتے ہیں، اٹ از ناٹ ڈارونین ایوولوشن، اٹ از سم تھنگ ایلس ایز ویل. اینڈ واٹ ایگزیکٹلی از دیٹ، وہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ کیا لماکین ایوولوشن بھی کوئی چیز تھی. مے بی پیپل نو اباؤٹ اٹ، مے بی دے ڈونٹ. اسی طرح سے ایوولوشن کا جب ذکر آتا ہے تو ہمیں کس طرح سے اس کو ڈفرینشیٹ ڈفرینٹ برانچز میں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد ہم نے اس کا اسلامکلی بھی دیکھنا ہے بات. تو ہم اس کو پھر جب پہلے اس کی شاخیں کر لیں گے تو پھر ہم پوچھیں گے اس کے بارے میں کہ اسلامکلی کون سی ایکوریٹ اور کون سی انکنسسٹنٹ ہے. یا شور. دیکھیے جو مختلف قسموں کی جو آپ نے بات کی نا، یا لمارکین کسی زمانے میں یہ دماغ کا جو آئیڈیا ہے یہ دنیا میں تو نہیں کہوں گا اس نے پریویل کیا یا اس نے کوئی سبقت تھی اس کو، لیکن بہرحال ڈارون سے پہلے یہ نظریہ بہرحال موجود تھا. اچھا. اور وہ آئیڈیا یہ تھا، وہ آپ نے مثال سنی ہوگی کہ زرافے کی لمبی گردن اور جس کی چھوٹی رہ گئی وہ پیچھے رہ گیا، اور جس کے دل میں خواہش تھی کہ میری لمبی ہو جائے اس کی پھر لمبی ہوئی. اس کی دلی خواہش پوری ہوئی. دلی خواہش سے مطلب یہ ہے کہ اس نے دلی خواہش تھی تو اس نے اسٹرگل کیا اور اوپر اس نے کوشش کی، زیادہ دور اس نے ریچ اپنی بڑھانے کی کوشش کی. اینڈ دس از ہاؤ. لیکن بات یہ تھی کہ اس کے جو بھی میکنزم زندگی کے کسی ٹائم ٹریگر ہوا وہ سومیٹک تھا. دیر فور ڈارونین ایوولوشن اس چیز کو ریفیوٹ کرتی ہے کہ وہ اگلی نسل میں نہیں جا سکتا، وہ اسی کی حد تک ہوگا. اٹ از سیم ایز باڈی بلڈنگ یا کچھ ایسی چیز. صحیح. اور وائز مین بیریئر اس کے بعد پھر جب کہ انٹروڈیوس ہوا بعد میں ڈارون کے بعد، کہ جو میوٹیشن آپ کے سوما میں ہے یعنی کہ آپ کی جرم لائن میں نہیں ہے. جرم لائن مطلب یہ ہے کہ وہ آئدر جو ماں کی طرف سے جو ایگ ہے یا جو باپ کی طرف سے سپرم ہے، اگر اس میں نہیں ہے، کسی اور جگہ پہ ہے تو وہ آگے نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. ناؤ انٹرسٹنگلی یہاں پہ ڈارون اور لمارک ان دونوں کا آپس میں ایک اختلاف نظر آتا ہے. اور یہ بات میں بڑی سمپل کہہ رہا ہوں. ویسے اگر آپ گہرائی میں جائیں تو ڈارون لمارک کے بہت زیادہ مخالف نہیں تھا. یہ میں نیو ڈارون کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر جینیٹکس اور وائز مین بیریئر اور سینٹرل ڈوگما آف بایولوجی اینڈ سو فورتھ، یہ ساری کی ساری میں اس کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا وہ فرق کیا ہے اب جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ماڈرن سائنس نے ایسے ٹائنی پیکٹس آف انفارمیشن ویسیسلس دریافت کیے ہیں جو پورے جسم میں سے وہ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اینڈ ایکچولی اٹ ڈز گیٹ پاسڈ آن ٹو دی نیکسٹ جنریشن، اگلی جنریشن میں وہ جاتے ہیں. اس کی ہمیں اگزامپل ایپی جینیٹکس بھی ملتی ہے. اب ایپی جینیٹکس ایک ایسی چیز ہے جو ٹیکسٹ بک بایولوجی میں ابھی بھی ایکسیپٹ نہیں کی جاتی. دیکھیں ٹیکسٹ بک بایولوجی اصل میں انسانیت کی جو کولیکٹیو انٹلیکٹ ہے نا، اس کے ساتھ جتنا بڑا دھوکہ ٹیکسٹ بک بایولوجی نے کیا ہے اتنا کسی اور نہیں کیا. کہ یہ وہی ٹیکسٹ بک بایولوجی ہے جو ہیکلز ایمبریوز کو سچ بنا کے پڑھاتی رہی، جو کہ فراڈ ثابت ہوا ہے. اور یہ اس کے فراڈ ثابت ہونے کے بعد بھی بچوں کو پڑھاتے رہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ایوولوشنری ہسٹری کو ایمولیٹ کرتا ہے. کبھی سور کی شکل بنتی ہے، کبھی مچھلی کی بنتی ہے، سب بکواس ہے، سب بکواس. صحیح. لیکن اس کے باوجود آج بھی پرٹیکولرلی ہمارے دیسی ڈارونسٹ جب ایوولوشن میں بات کرتے ہیں انہوں نے ہیکلز ایمبریوز کی تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں. حالانکہ تو 150 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں اس کو ڈسپروو ہوئے ہوئے. 90s میں تو کیٹیگوریکلی ہو گیا تھا نا، 97 کے اندر ایگزیکٹلی. یس. لیکن اس کے باوجود
وہی پڑھایا جا رہا ہے. اچھا ایسے ہی ایپی جینیٹکس جس کا ہمارے پاس ٹنز آف سائنٹیفک ایویڈنس ہے کہ انسان کے جینز مختلف حالات میں خود کو مختلف طرح سے ایکسپریس کرتے ہیں اور وہ اگلی نسل میں بھی جاتے ہیں. ڈچ فیمن بہت بڑی ایگزامپل ہے اس کی, دوسری جنگ عظیم کے بعد جو وہاں پہ قحط آیا تھا, اور اس کے بعد پھر وہ بچے جو اپنی والدین کی پہلی اولاد تھے آگے ان کے بچوں تک وہ اثرات بھوک کے گئے. صحیح, اتنا زیادہ یعنی کہ ایپی جینیٹکس اس کا کلیئر ہے, لیکن ٹیکسٹ بک بایولوجی آج بھی کہتی ہے نہیں ایپی جینیٹکس بکواس ہے. سائنٹیفک لٹریچر میں جو لکھا ہوا ہے وہ اور لکھا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کتاب کے اندر ایک چیز غلط آ جاتی ہے وہ انسان ٹھیک کر سکتا ہے, لیکن یہ طبقہ ٹھیک نہیں کرتا. انفیکٹ میری جو ڈارونزم ورسز سائنس کی سیریز ہے اس میں فراڈ کے نام سے پوری قسط ہے جس میں سارے فراڈ, اور یہ اکثریت جو ٹیکسٹ بک بایولوجی میں پڑھاتی ہے. تو جو سائنس کی کتاب ہے ایکچولی وہ سائنس کے ساتھ کیچ اپ نہیں کر رہی, اس کے بہت پیچھے ہے. تو آج دنیا میں ایوولوشن کی اتنی کنفیوژن ہو چکی ہے, اتنی زیادہ, کہ لمارکین دوبارہ سے ریسرفیس ہو رہی ہے ان دا فارم آف تھرڈ وے ایوولوشن. جس کے پرپوننٹس جو ہیں ڈاکٹر شپیرو ہیں, ڈاکٹر نوبل ہیں, یہ بڑے بڑے نام ہیں یہ. اور اس میں اگر کسی کو شک ہے کہ ان کی باتوں میں کتنی سائنٹیفکلی کتنی گہرائی ہے یا نہیں ہے, آپ نوبل اور ڈاکنز کی ڈبیٹ دیکھیں کہ ڈاکنز واز کمپلیٹلی فلیٹنڈ بائی ہیم کہ تمہاری جو سائنس ہے ساری غلط ہے, یہ تم آؤٹ آف ڈیٹ باتیں کر رہے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم کیا باتیں کر رہے ہو. اینڈ ڈاکنز ہیڈ نو آئیڈیا. ابھی وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے وہ. اس کے بعد کئی بڑا عرصہ گزرنے کے بعد ڈاکنز نے ایک کتاب پھر لکھی جس میں اس نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ڈاکٹر نوبل کو, لیکن اپنے وہی آرگومنٹس ریپیٹ کر دیے, نئی چیز اس میں کوئی لے کے نہیں. صحیح, یہ میں نے ڈاکٹر نوبل سے پوچھا بھی تھا جو میری پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ ہوئی ہے, اینڈ ہی واز لافنگ. ایکچولی اس میں بڑے مزے کی بات ہے, میں اب زیادہ ذہن بھائی کا ٹائم نہیں لینا چاہتا کہ میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دوں اس کے اندر کہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ یہ جو ہمارا سینٹرل ڈوگما آف بایولوجی ہے, جینیٹکس بھی اسے کہتے ہیں, کہ انفارمیشن کا فلو ون وے ہے. رائٹ, سو ہماری ڈی این اے میں یعنی کہ جسم کے ہر حصے کو پروٹینز چاہیے ہوتے ہیں نا. سو پروٹینز ہماری بلڈ اسٹریم میں جو جاتے ہیں اس سے پہلے ہوتا کیا ہے, پروٹینز کیسے بنتے ہیں. سو جو ٹیکسٹ بک بایولوجی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا ڈی این اے ایک کوڈ جنریٹ کرتا ہے, پھر وہ آر این اے میں کاپی ہوتا ہے, پھر آر این اے اس کو اسٹڈی کرتا ہے کہ یہ کوڈ ٹھیک ہے, اس کے اندر ڈپلیکیشن تو نہیں ہے, گڑبڑ تو نہیں ہے. پھر وہ ہمارے اسی سیل کے, وہ چھوٹا سا سیل جو ہم ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے, سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ چاہیے, اسی سیل کے وہ رائبوسوم میں لے کے جاتا ہے جو سیل کا ایک اور حصہ ہے جو فیکٹری آپ کہہ لیں آسان الفاظ میں. وہ کوڈ اس کے اندر انسرٹ ہوتا ہے اور رائبوسوم میں اس کوڈ کی بیس پہ پھر پروٹینز بنتے ہیں. ہمارے اس پہ کئی طرح کے سوالات پہلے بھی موجود رہے ہیں. مثال کے طور پہ کہ ڈی این اے کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوڈ اسے کون سا جنریٹ کرنا ہے, ٹھیک, حادثاتی طور پہ. رائٹ, آر این اے کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے ٹھیک حصہ کون سا, غلط حصہ کون سا ہے. رائبوسوم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو میں نے ریئلٹی میں کیسے رینڈر کرنا ہے, پروٹینز کیسے اسے پروڈیوس کرنے ہیں. سو وہ پرابلم اپنی جگہ پہ ہیں. صحیح. لیکن ڈاکٹر ڈینس نوبل انہوں نے اب سائنٹیفکلی اسپیکنگ میں بڑا زبردست ان کا ایک ریسرچ پیپر ہے جو پچھلے سال کے شروع میں شاید آیا تھا کہ سائنس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ انسانی جسم کے اندر ایک ایجنسی پائی جاتی ہے, کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ رینڈملی پروٹینز جاری ہوتے ہیں, بلکہ ہمارے جسم میں جو پروٹینز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جسم انٹرنلی سیلز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے, اور جو سیل کا جو آؤٹر میمبرین ہے وہاں سے وہ انفارمیشن جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد ایک ٹائنی روبوٹ ہے جس کی ٹانگیں ہیں, وہ انفارمیشن کیری کر کے سیل سے ایک حصے سے دوسرے سے جاتا ہے کہ جسم کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. پھر ڈی این اے بناتا ہے. میں نے ڈاکٹر نوبل سے یہ پوچھا تھا کہ ہم اگر اس پہ آرگومنٹ آف کنٹینجنسی اپلائی کریں, کنٹینجنٹ بینگ کہ وہ چیزیں جو خود کو اپنے فنکشن اور اپنے وجود کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتی, آپ سائنٹیفکلی اسپیکنگ ثابت کر سکتے ہیں کہ جسم کمیونیکیٹ کرتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ڈی این اے نے یہ تو طے نہیں کیا کہ اس نے یہ کوڈ جنریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, رائبوسوم نے خود طے نہیں کیا کہ اس نے یہ پروٹین بنانا ہے, انسانی جسم نے اپنی اس ایجنسی کو خود ڈیولپ نہیں کیا ہے, تو اس سارے سسٹم کو ریگولیٹ کون کرتا ہے؟ اور ڈاکٹر نوبل نے کہا کہ if there is one question I don't know the answer of, it's that. مجھے یہ نہیں پتا. تو اب اتنی زیادہ, اور پھر یہ اس ایوولوشن کے ساتھ ساتھ وہ ایکسٹینڈیڈ ایوولوشنری جو ایک سینتھسس اس کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ اتنا کنفیوزنگ معاملہ ہے کہ سب کی اپنی اپنی ایوولوشن چل رہی ہے, بس ڈومینیٹ کرتی ہے وہی جو آؤٹ آف ڈیٹ ہے, اس لیے
کہ وہ ٹیکسٹ بک کے اندر ہے. ایگزیکٹلی. اچھا وہ جو شروع میں نے ایک میں آپ کو وہ بتا بھی آپ کو ظاہر ہے کہ پتہ بھی ہے وہ اورے اور مرل نام کے دو ایک وہ صاحبان تھے, انہوں نے کوئی 50s کے اندر اورے اور مرل دونوں نے کچھ کیا تھا, کچھ ایسا کوئی کام کیا تھا, تو اس کے نتیجے میں اے بایوجینیسس جو ہے اس کی کوئی سپوزڈلی کچھ پروو ہو گیا تھا. کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا نہیں تو وہ تو یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہو گیا تھا. یہی مسئلہ ہے نا, یہ پرویز ہود بوئے صاحب کی سائنس میں ہو سکتا ہے, یہ اور جو ہمارے دیسی سیکولرز ہیں ان کی سائنس میں ہو سکتا ہے. اور پرویز ہود بوئے صاحب نے سے ویڈیو ہی بنایا تھا, ایکسپلین ٹو ہم اگین کہ یو نیڈ ٹو اسٹاپ مس لیڈنگ پیپل, بچوں کو آپ مس لیڈ نہ کریں. ملر اینڈ یوری ایکسپیریمنٹ بالکل ہوا تھا ارلی 50s میں, لیکن بائی 70s دے نیو دے ور ٹولڈ کہ جو آپ نے اس اپریٹس کے اندر, وہ بیسیکلی آڈینس کی سہولت کے لیے میں ایکسپلین کر دوں کہ انہوں نے ارلی ارتھ کا ماحول کیا تھا, ابتدائی ارتھ جو تھی نا اس کے اندر کیا تھا, اچھا کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, امونیا ہے, فلاں گیس ہے, فلاں گیس ہے, وہ ساری انہوں نے ایک اپریٹس بنایا, مشین بنائی گلاس کی ایک, کہ اس کے اندر وہ گیسز انجیکٹ کی اور اس کے بعد ان کو اس کے مختلف پائپ سے گزارا اور ایٹ سرٹن سٹیج بجلی کا اس کو شاک لگایا, جھٹکا دیا. اچھا تو اس سے کچھ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امینو ایسڈز بن گئے. ٹھیک ہے. اب امینو ایسڈز جو ہیں وہ زندگی کے بلڈنگ بلاکس ہیں جی. تو انہوں نے کہا کہ اے بایوجینیسس, اچھا کہ اس زمانے میں پھر جو گیسز کا کمبینیشن تھا کہیں کسی جگہ پہ بجلی پڑی ہوگی تو اس سے پھر یہ امینو ایسڈز وجود میں آ گئے. اچھا بائی مڈ 70s ان کو یہ کلیئر ہو گیا اور باقی سائنسدانوں نے بتایا کہ جو گیسز کا کمبینیشن آپ نے بنایا ہے یہ ارلی ارتھ میں نہیں تھا. اوکے. یہ غلط ہے. اوکے. فار دیٹ ریزن 1983 میں یہ تجربہ دوبارہ کیا گیا. اچھا. ود پرزیومبلی جو کہ رائٹ کمبینیشن تھا گیسز کا. لیکن پھر جو امینو ایسڈز بنے وہ اب اس کی ہم ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے کہ رائٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں اور لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں, کہ جو ریکوائرڈ تھے وہ نہیں بنے. صحیح. بہت ہی کم تعداد میں بنے اور جو ریکوائرڈ تھے وہ نہیں بنے. لیکن یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے جیفری بارا, انہوں نے پھر اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا. اچھا. وہ ایکسپیریمنٹ اس لیے کیا انہوں نے کہ یار میں دیکھوں, کیونکہ ان پیپرز کے اندر نا ایک چیز سامنے آئی کہ وہ جو سلے کا یعنی وہ جو گلاس یوز کر رہے تھے نا اس کے اندر ہوتا ہے نا کہ جیسے جو کیمیکلز انہوں نے اس کے اندر ڈالے, تو وہ چونکہ گلاس کا سارا ایپریٹس تھا تو وہ اندر سے کچھ نہ ڈیزولو ہو رہا تھا گلاس بھی اس کے اندر. تو اب یہ سوال تھا کہ ارلی ارتھ میں گلاس تھا یا نہیں. آنسر از نو, گلاس تو نہیں تھا. تو پھر یہ تجربہ دوبارہ کیا گیا اینڈ دی ریزلٹس آر 0. اوکے. بٹ یہ ہمارے جتنے ہیں نا یہ دیسی حضرات دے پاپولر پیپرز بھی آئی ڈونٹ تھنک یہ پڑھتے ہوں گے جتنا مطلب میں سمجھتا ہوں پرویز ہود بوئے صاحب نے ڈیمیج کیا ہے. اور مجھے چارلس ڈارون پہ ترس آ کہ آئی ہیڈ ٹو سیو ڈارون فرام پرویز ہود بوئے کہ یہ نئی باتیں اس نے کہی ہیں بھائی, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ غلط باتیں ہیں. جو بھی سائنس کا ایکسپیریمنٹ کہیں پہ ڈیفنکٹ ہوا ہے, ڈسکریڈیٹڈ ہے, یہ اٹھا کے کسی نہ کسی طرح سے, اب یہ جو یورین مرل جسے یہ ٹیکسٹ بک بایولوجی میں ہے نا, اب ٹیکسٹ بک بایولوجی نہیں بتاتی ہے کہ یہ ڈسکریڈیٹڈ ہے. ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے سائنس کو آزاد کرانا ہے ڈارونزم سے. کہ آپ نے اپنے لیے جو میں نے ایک بات لکھی بھی تھی کہ آئی ووڈ رادر ڈینائی ڈارونزم ان فیور آف سائنس دین ڈینائی سائنس ان فیور آف ڈارونزم. بالکل ٹیکسٹ بک بایولوجی ہماری یہ کر رہی ہے. بلکہ وہ کیمپل بایولوجی 2018 کے میں دیکھ رہا تھا, اس میں بھی اسٹل یہ پڑھایا جاتا ہے. اور ساتھ اچھا مزے کی بات ہے نا کہ ایسی باتوں کے اوپر یہ نہیں ہے کہ کوئی ایکسپلینیشن دی جائے, وہ تو بس ٹھیک ہے سچ ہے نا. جہاں پہ اگر ایکسپلینیشن دی جاتی ہے جہاں مسئلہ بن جاتا ہے, ٹیکسٹ بک بایولوجی ہماری کمال کرتی ہے. جیسے کیمبرین ہے نا, سیریس پرابلم ہے. آپ یقین کریں کسی بھی پرومیننٹ بک میں آپ کو 3-4 لائن سے زیادہ اس پہ نہیں ملتا کہ یہ وہ چیز ہے جو ہماری ڈارون جو ایوولوشن کی ہر تھیوری کو ریجیکٹ کرتی ہے. صحیح. اور یہ امپیریکل ایویڈنس ہے ہمارے پاس فوسل ریکارڈ میں کہ جس سے ڈارونزم ہر طرح کی ایوولوشن ریفیوٹ ہوتی ہے اس سے, سوائے ایک کے تھیسٹک ایوولوشن. اوکے. ہاں جی. اور وہ بھی عقائد کے انسان کا ذاتی عقیدہ ہو سکتا ہے, وہ کوئی ایسی سائنٹیفک بات نہیں ہے کہ ایوولوشن ٹھیک ہے اللہ نے کی ہے. اگر آپ یہ مانتے ہیں نا تو ٹھیک ہے, پھر تو اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اس کے اوپر آتے ہیں. اس میں میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ اس کو لنگر آن کر رہے ہیں اے بایوجینیسس کو, کسی طرح اس کو پروو کر لیں. اب سائنٹسٹ آلریڈی لگے ہوئے ہیں.
کہ کسی نہ کسی طریقے سے, بلکہ وہ اس کے ساتھ نا ٹرائی کرتے ہیں کہ دوسرے پلانٹس پہ لائف میں ہر عرصے بعد اور اس کے بعد ایک پیپر آ رہا ہوتا ہے کہ جی فلانے پلانٹ سے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے نا وہ یہ لنگر آن کریں کہ جب تک کسی اور پلانٹ سے کوئی اس کا آثار نہیں نہ مل جاتی, اگر جس دن مل گیا کہ اچھا فلانے پلانٹ پہ بھی لائف موجود ہے, پھر یہ کہیں گے اچھا ہو سکتا ہے کسی اور پلانٹ سے لائف آئی ہو, تب تک یہاں بھی پروف نہیں کر سکتے اور اس کو اب لنگر آن بھی کری جا رہے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہاں جی اس میں وہ جو ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں نا, اس میں ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ارلی ارتھ میں کیا سچویشن رہی ہوگی. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ایلیمنٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں, ایک تو وہ پری سینتھسائز جو ہوتے ہیں لیبارٹری سے وہ لے کے مارکیٹ سے ان کے اوپر ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, پھر جب ان کو کال آؤٹ کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ ہم بس ٹرائی کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسئلے آئے ہوں. اگر وہ ان کیس وہ کر بھی لیتے ہیں کہ پری میڈ کیمیکلس کو یوز کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ فارم بنا بھی لیتے ہیں, تو اس سے کیا پروو ہوگا کہ لائف کے لیے انٹیلیجنس کی ضرورت ہوتی ہے. Look, this is a very important point کہ جس انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو یہ ریفیوٹ کرتے ہوئے, تخلیق کو ریفیوٹ کرتے ہوئے ڈارونزم کے تجربات سامنے رکھتے ہیں, وہ ایکچولی تخلیق کو ٹھیک ثابت کر رہے ہوتے ہیں. جیسے بھی یہ آپ نے بتایا کہ انتہائی مہنگی لاکھوں ڈالرز کی بنی ہوئی یہ مشینری ہے, لیبس ہیں جس کے اندر انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو یہ تجربات کر رہے ہیں. ایوری تھنگ از انٹیلیجنٹلی ڈیزائنڈ. رچرڈ ڈاکنز نے جو ویزل پروگرام بنایا تھا 80s میں, یہ بتانے کے لیے کہ ایک بندر اگر ٹائپ کرے تو کتنے ٹائم کے بعد وہ بنا سکتا ہے. ہمارے دیسی سیکولرز اسی کی رینڈیشن غالب کے مصروں میں دے رہے ہیں, بٹ آل آف دس از انٹیلیجنٹلی ڈیزائنڈ. آپ کا پروگرام انٹیلیجنٹلی ڈیزائنڈ ہے, اس کو جو آپ نے ڈائریکشن دی ہے وہ انٹیلیجنٹلی ڈیزائنڈ ہے. جو ڈاکنز نے دی تھی وہ ہمارا تو خیر چھاپا ہی چلتا ہے نا, اس نے ویزل پروگرام بنایا, ہم نے غالب کا مثال فٹ کر کے دیکھو صحیح بات ٹھیک ہے, ایوولوشن ثابت ہو گئی. تو اگر آپ کا آئیڈیا یہ ہے کہ دس از ناٹ کریشن, دین وائی ڈڈ یو کریٹ اٹ ٹو پروو دیٹ اٹ از ناٹ کریٹڈ. اینڈ سیکنڈلی آپ نے ایک ٹارگیٹ تو دے دیا نا, آپ کے پاس ایک ٹارگیٹ تھا, یو ہیڈ اے ٹارگیٹ کہ یہ مصرع ہے, اس کو پورا کرنا ہے. اچھا, تو بڑی دلچسپ بات ہے, وہ خود ہی کہتے ہیں کہ اچھا نا اس میں ایک شارٹ کمنگ ہے, اچھا کہ ایوولوشن کا ٹارگیٹ نہیں ہوتا. اچھا کہ اس کا ٹارگیٹ نہیں ہوتا. سو بیسکلی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے نا ایک چیز ہے, میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے, آپ کو نہیں پتا, بٹ لیٹ می ایکچولی میک اے کیس فار اٹ کہ آپ نے وہ چیز دیکھی نہیں ہے. رائٹ, لیٹس کال اٹ, کسی ایسی جگہ میں ہم جاتے ہیں جہاں پہ لوگوں نے ان کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ ایلینز جو ہیں وہ ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ کیسا ہے, سینس آف فیشن کیسا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا, وہ ایلینز تو آپ کسی نے نہیں دیکھے ہوئے ہیں, تو آپ جاتے ہیں ایک بندے کو لے کے جاتے ہیں وہاں پہ, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جیسے اس کے بال ہیں نا ویسے ان کے بال ہوتے ہیں, اب یہ دیکھو جیسے اس کے جوتے ہیں نا ویسے ان کے جوتے ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. سارا کرنے کے بعد کہیں لیکن ایک شارٹ کمنگ ہے. اچھا, ایلینز کے بال نہیں ہوتے, ایلینز کے جوتے نہیں ہوتے, ان کے پاؤں بھی نہیں ہوتے, ان کے ہاتھ بھی نہیں ہوتے. ایٹ واٹ اسٹیج وڈ یو اسٹارٹ سیئنگ کہ جو ایگزامپل ہے یہ ایکچولی میرے خلاف جا رہی ہے. ان کا یہ حال ہے کہ جس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے تجربات کر رہے ہیں وہ بذات خود کریٹڈ ہے اور انٹیلیجنٹلی ڈیزائن اینڈ انٹیلیجنٹلی کریٹڈ ہے. ایگزیکٹلی, نن آف دیز ایکچولی پروو دیئر پوائنٹس. ایلینز ہوتے نہیں ہیں لیکن وہ اس طرح کے دکھتے ہیں. نہیں, ان کا وہ موقف بلا کیا ہے, وہ نا ان کی ایک انہوں نے بڑا پوائنٹ دیا. وہ پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا انٹیلیجنٹ ڈیزائن, نہیں, یہ چیز جو ہے نا یہ انفیریئر ہے, ایوولوشن سپیریئر چیز ہے. وہ کہتے ہیں آپ غلط چیز کر رہے ہیں, یہ بات نہیں ہے. آپ ایوولوشن کو مانیں, یہ سپیریئر چیز ہے, اس کے اندر شان زیادہ ہے انسان کی, کہ اگر وہ مان لے یہ ڈیزائن تو یہ بڑی انفیریئر چیز ہے. آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی ود دیٹ آرگیومنٹ. جی, لیکن ایک بات ہے نا کہ دنیا میں کسی بھی چیز کو آپ نے منوانا ہے تو اس پہ کچھ سوالوں کے جواب ہونے ہیں. جی جی جی, آپ ہمارے سامنے بیٹھ کے ہمارے 10 سوال ہیں, ان کے جواب دے دیں, ہم ماننے کو تیار ہیں کہ یہ سپیریئر چیز ہے. اچھا, یو جسٹ ہیو ٹو آنسر 10 کوسچنز. اوکے, ان میں سے کوئی بھی ہمت کرے. بالکل ضرور, یہ تو بہت ہی اچھی بات آپ نے کی. لیکن زین بھائی اصل میں آپ نے ایک چیز بتائی تھی, اس میں جو نیچر کا آپ نے ذکر کیا. اچھا, اسٹرکچرلی دیکھ لیں تو سائنس کے اندر ایک سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے. اب سائنٹیفک میتھڈ کی کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں. اس کے اندر ایک آبزرویبل ایویڈنس کا ہونا بھی ضروری ہے. ظاہر ہے آپ کو کچھ نہ کچھ نیچر کے اندر اگر آپ کچھ آبزرو کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کسی نتیجے کے اوپر آگے پھر جا کے ایکسپیریمنٹیشن, بڑی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں اگر ہم چونکہ ڈاروینین ایوولوشن کی اب بات پہ آ چکے ہیں, تو اگر ہم دیکھیں تو سپوزڈلی کلیم تو یہی کیا جاتا ہے کہ دیر از اے گریٹ ڈیل آف ایویڈنس اویلیبل فار ڈاروینین ایوولوشن. آئی ووڈ لائک ٹو نو واٹ ایویڈنس از دیٹ. وہ ایویڈنس کیا ہے, اور وہ ایویڈنس کتنا ایکوریٹ ہے, اور اس ایویڈنس کے اندر اگر کچھ انکنسسٹنسی ہے, کچھ اس میں ایسے کوئی مسائل ہیں جن کا آپ ذکر کرنا چاہیں. ویسے نہیں ہوں گے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے.
ہم لیکن اگر کر دیں گے تو ہماری بھی, آپ اگر کرنا چاہیں تو آپ کے لیے پلیٹفارم حاضر ہے, بتا دیں. اچھا, اس میں پھر وہی چیز آتی ہے کہ مائکرو ایوولوشن ورسز میکرو ایوولوشن. جو سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے جس آپ نے تذکرہ کیا, اس میں ہوتا ہے کہ وہ آبزرویبل ہونا چاہیے, کہ آپ آبزرو کر سکیں, اس کو ٹیسٹ کر سکیں, اور سب سے بڑی بات وہ ریپیٹ ہو سکے. ٹھیک ہے. اب جو مائکرو ایوولوشن ہے وہ اس کرائٹیریا پہ پورا اترتی ہے. اچھا, کہ آپ اگر اسپیشیز کو اوور پیریڈ آف ٹائم چینج ہوتا ہوا دیکھ نہیں, اگر آپ ان کو اسپیسیفک کنڈیشن دے رہی ہیں, جیسے وہ بتاتے ہیں کہ جی غاروں میں کوئی ایک مچھلی کی قسم ہے وہ رہتی, تو اس کی آئی سائٹ جو ہے وہ چلی گئی, اوور پیریڈ آف ٹائم اس کی آئی سائٹ لوسٹ ہو گئی. تو اگر آپ اسی طرح کسی اور اسپیشیز کو اندھیرے میں رکھیں گے, ہو سکتا ہے اس کی بھی, یعنی کہ ریپیٹیبل اس میں چیز نظر آ رہی ہے, آبزرویبل بھی ہے, اس کو ہم ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں, اس پہ ایکسپیریمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اب آپ اس کو جب ایکسٹریپولیٹ کریں گے کہ لاکھوں کروڑوں سال پہلے اگر آپ اسی کو مانتے ہوئے چلیں کہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہوتی رہی ہوں گی, تو پھر یہ ہوا ہوگا. تو وہ پھر آپ کا سائنس سے نکل کے آپ کا جو پرسنل بلیفز ہیں یا ریلیجن, جس کو آپ جو بھی کہنا چاہیں, وہ آپ کی وہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس میں یہ کنسسٹنسی ہے. اچھا, ایک جیسے آپ نے بڑی اچھی ایک مثال دی, میرے ذہن میں ایک جانور آ گیا, اس کو کہتے ہیں اوم, OLM, اوم. اٹ لیوز انڈر گراؤنڈ, وہ وہیں پہ رہتا ہے, اینڈ از بلائنڈ. اس کی آنکھیں ہیں, بلائنڈ کیا ہونا ہے, اس کی آنکھیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, انڈرسٹوڈ. آپ نے ایک مثال دی, اس کے اندر یہ جانور آ گیا. اب سوال یہ ہے کہ اس کی پہلے آنکھیں ہوتی تھی سپوزٹلی, اس کے بعد آہستہ آہستہ انڈر گراؤنڈ رہنے کی وجہ سے اس کی ضرورت نہیں پڑی, لائٹ نہیں ہے تو بھائی آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ لیکن کائنڈ تو وہی ہے, اٹ از دا سیم اسپیشی. بالکل. بٹ یہ جو اسپیسیشن ہے کہ چینج آف کائنڈ اور اسپیسیشن, یہ آبزرویبل ہے نیچر میں کہ نہیں, یہ کویشچن ہے. اس میں جو آپ نے ایگزامپل دیا, جو میں نے پہلے بھی ایگزامپل دی تھی, غار میں جو مچھلیاں رہتی ہیں, سب سے پہلی بات جو چینجز ہمیں نظر آ رہی ہیں, کیا وہ ایوولوشن ہے بھی کہ نہیں ہے؟ وہ ایوولوشن, ڈی ایوولوشن اس کو ہم ایٹ بیسٹ کہہ سکتے ہیں. کہ اگر ایک اسپیشی نے اپنی آئی سائٹ لوز کر لی, یا اوور پیریڈ آف ٹائم ہمیں نظر آ رہا ہے کہ میوٹیشنس جینیٹک لوڈ میں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اوپر کی طرف نہیں جا رہی, ایوولوشن نیچے کی طرف جا رہی ہے. یعنی کہ ایسی ہے کہ جو بینیفیشیل میوٹیشن ہوتی ہیں وہ کہا جاتی ہیں کہ کوئی 100 میں 1000 میں ایک ہوتی ہے, اور باقی ساری میوٹیشن جو ہیں وہ ڈیلیٹیریس میوٹیشن ہوتی ہے, ایٹ بیسٹ آپ کہہ لیں نیوٹرل میوٹیشن ہوتی ہیں. تو اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ اگر آپ نے ایک پہاڑ پہ چڑھنا ہے, تو اگر آپ ایک اسٹیپ آگے لیں اور 10 اسٹیپ پیچھے لیں, یعنی کہ ایک بینیفیشیل میوٹیشن ہو رہی ہے کہ 100 میں, اور باقی ساری ڈیلیٹیریس میوٹیشن ہو رہی ہیں, تو آپ کبھی بھی پہاڑ کے ٹاپ پہ نہیں چڑھ سکتے. تو اس سے ہمیں یہی حساب نظر آتا ہے, پہلی چیز کہ اسپیشیز ایز اٹ از بنائی گئی تھیں, اور اوور پیریڈ آف ٹائم ان میں مسئلے مسائل آتے جا رہے ہیں, کچھ بیماری ایڈ ہوتی جا رہی ہیں, نئی سے نئی بیماریاں ہمیں انسانوں میں بھی آ رہی ہیں. تو یہ ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے. اور پھر دوسری چیز جو کائنڈس والی بات ہے, 2017 میں ایک اسٹڈی پبلش ہوئی تھی, میں آپ سے شیئر کر دوں گا, اسکرین شاٹ لگا دیجیے گا اس کا بھی, کہ انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ اسپیشیز کے اندر نا ایک جینیٹیکلی کلیئر باؤنڈری ہے کہ وہ اس کو کراس نہیں کر سکتی. ہم نے ڈوگ کے ساتھ اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا, ہم نے 200-300 اسپیشیز کی بنا ڈالی, لیکن ابھی بھی آپ کسی 5 سال کے بچے سے پوچھیں گے, وہ بتا سکتا ہے کہ اچھا یہ ڈوگ ہے. آپ چواوا چھوٹا سا ڈوگ ہوتا ہے نا, اس کو بھی رکھیں گے اس کے سامنے, اور ایک بلی چھوٹی سی رکھیں گے, دونوں کا سیم سائز ہے, لیکن وہ ایک 5 سال کا بچہ بتا سکتا ہے کہ یہ ایک ڈفرینٹ کائنڈ ہے, یہ ایک ڈفرینٹ کائنڈ. بالکل بالکل. تو اسی طرح ہمیں جو باقی اسپیشیز سے نظر آتی ہے, تو ہمیں نظر آتا ہے ایک جو اسپیشی اللہ تعالیٰ نے بنائی, جس کو میں اسی ایکسپلین کروں گا کہ اس کو اس طرح سے بنایا گیا, اور پیریڈ آف ٹائم یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا ہی ثبوت ہے کہ اس کے اندر وہ چینجز آ سکتی ہیں. لیٹس سے میں آپ کو ایگزامپل دوں, اگر انسان کو ایسا بنایا جاتا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اسپیسیشن تو آپ نے تب ماننا شروع کیا جب ہم نے آپ کو ایویڈنس دی ہے, لیکن میں کہتا ہوں یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا ہی ثبوت ہے, کیونکہ اگر انسان کو ایسا بنایا جاتا کہ وہ اپنی جو اوریجنل فارم ہے اسے چینج نہ ہو سکتا, زیادہ ٹمپریچر چینج ہوا, اسپیشی ڈیڈ, کوئی اور انوائرمنٹ چینج, اسپیشی ڈیڈ. اب ایسا نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فورس یہ کرتے ہوئے اس کو جینیٹک مٹیریل ایسا پرووائڈ کیا, اس میں ایسی صلاحیتیں رکھیں کہ وہ ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے وہ آگے ریپروڈیوس کر سکتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم 1-2 جنریشن کے بعد بالکل ایکسٹنکٹ ہو سکتے تھے. اچھا, ایک بک ہے, اس کا نام ہے دا فوربڈن آرکیالوجی, جی, کریمور تھامسن کی بک ہے. جی, وہ ایک انڈین کریشن. جی جی, وہ نہیں وہ ہندو ہو گئے تھے. اچھا, تو اس میں یہ تھا کہ ان کا, جیسے آپ نے شروع میں ڈیولوشن کا ذکر کیا نا, اچھا یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے. میں کنفرم کرنا چاہوں گا کہ آپ اسی کی بات کر رہے ہیں جو ان کی ایک فکر ہے, یا یہ ڈیولوشن از سم تھنگ ایلس اکارڈنگ ٹو یو. ویسے کچھ اسلام میں اس کی انٹرپریٹیشن بھی ہے, آگے ہم نے اسلام میں ایوولوشن بھی آنا ہے, کہ کچھ جیسے کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام, ویسے بخاری میں حدیث ہے, کہا نہیں جاتا, بخاری کی حدیث ہے کہ وہ 60 کیوبٹ ان کی ہائٹ تھی, اور اب جیسے میری 6 فٹ ہائٹ ہے, تو آف کورس دیر از اے چینج. یہ والی آپ ڈیولوشن کی بات کریں, اس کو ڈیولوشن ویسے کہیں گے, اور اگر کہیں گے تو کیا اس کی بات کر رہے ہیں, اور دیر از سم تھنگ ایلس دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ نہیں, جو آپ نے بک کا تذکرہ کیا, انہوں نے پڑھی ہوئی ہے, اس کے علاوہ بھی اس کا تذکرہ جو ہے نا کریشنسٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اوور پیریڈ آف ٹائم جو ہمارا جینیٹک مٹیریل ہے اس میں میوٹیشن ایڈ ہوتی جا رہی ہیں. جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی نا, کہ آپ کے پاس اگر 100 میوٹیشنس ہوتی ہیں نا, تو بیچ میں سے 90 تو نیئر نیوٹرل ہیں,
وہ نیونیٹرل بھی ویسی سوسائٹیز مانتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہوتی, وہ کچھ نہ کچھ ڈیلیٹیریس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اپنی اوریجنل سے چینج ہوتی جا رہی ہے. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں, آپ کی گاڑی ہے, اس میں اگر آپ کا کہیں پہ سائز پہ ڈینٹ پڑ گیا یا کہیں سے پینٹ اتر گیا تو آپ کو وہ فیل نہیں ہوگی, لیکن اوور پیریڈ آف ٹائم ہوتی رہے گی تو آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا. ایک مین ایریا اس کا پینٹ کا جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. اسی طرح جو بینیفیشیل میوٹیشن ہے وہ بالکل تھوڑی سی ایک کوئی 1000 میں سے کوئی ایک کہتا ہے, لیکن وہ بالکل ایک اس کی منیمل اماؤنٹ ہے. تو اگر اس طرح ہمارا جینیٹک میوٹیشن چلتی رہیں گی اوور پیریڈ آف ٹائم تو وہ ہم ایک جو بہتر فارم کے اندر نہیں جا سکتے. کہنے کا مقصد یہ, تو میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو جینیٹک مٹیریل ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا جا رہا ہے. نہیں, بہتر فارم تو حضرت آدم کی نہیں تھی, کیا بہتر فارم ہے؟ نہیں, بہتر فارم کی سینس میں کہہ رہے ہیں, کیونکہ ایولیوشن کی بات کرو نا, اللہ میڈ ایڈم ان دی بیسٹ آف فارمز, بالکل ایسے ہی ہے. تو لیکن اوور پیریڈ آف ٹائم ہمارے پاس جو لیٹ سے میں ایزیوم کروں کہ اگر آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تھا تو ان کے پاس جو ڈی این اے تھا اس میں کوئی میوٹیشن نہیں تھی, ایزیومنگ دیٹ, کیونکہ وہ ظاہر جب اللہ نے بہترین فارم کے اندر بنایا تو ان کے پاس کوئی میوٹیشن نہیں تھی, نہ اس وقت کوئی اس طرح کی بیماریاں تھیں جو ہمارے پاس آج موجود ہیں. تو ہمارا جو آج ہم ایوالو کرتے ہوئے, بلکہ میں کہیں ڈی ایوالو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے, اس کا مطلب ہے کہ اوور پیریڈ آف ٹائم ہم اوپر کی طرف نہیں جا رہے, نیچے ڈھلان کی طرف آ رہے ہیں. بٹ یہ بہتر فارم نہیں ہے, کمپیئر کریں اس سے آف کورس نہیں ہوگی ہے وہ انسانی اسٹرکچر فارم کے اندر. بہترین فارم اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے, اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہترین نہیں آئے گی, وہ نیچے کی طرف جائے گی. آلرائٹ, اچھا اب ہم آئیں گے اسلام ریولوشن پہ, بیکاز اجازت دے تو میں ایک چیز کر دوں, یہ اسپیشیز اور کائنڈس کی بات ہے, آئی تھنک یہ بہت چیز کنفیوز کرتی ہے لوگوں کو, تو اس پہ تھوڑا سا بات کرنا ضروری اس حوالے سے ہے. دیکھیں اسپیسیشن اور کائنڈز یہ اس کے بذات خود اتنا یہ کنفیوزنگ معاملہ ہے کہ ہم اسپیشیز اور کائنڈس کو انٹرچینجبلی یوز کر دیتے ہیں. اسپیشیز کو کائنڈس کہہ دیتے ہیں, کائنڈس کو اسپیشیز کہتے ہیں, یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو موسٹ اوبیس جو ایک ڈیفینیشن ہے اسپیشیز کی, کہ اسپیشیز بیسیکلی اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر دو جاندار اگر وہ کراس بریڈ کر کے فرٹائل آف اسپرنگ پروڈیوس کر سکتے ہیں, یعنی کہ ایک ایسا بچہ پیدا کر سکتے ہیں جو اپنی نسل آگے چلا سکتا ہو, تو وہ ایک اسپیشیز کے ہوں گے. اوکے. کائنڈ از سم تھنگ ایلس, جیسے چوہا ایک کائنڈ ہے, ہاتھی ایک کائنڈ ہے جی. لیکن دو طرح کے دو جانور جو بالکل ایک طرح کے ہیں آن اے براڈر اسپیکٹرم, لیکن اگر وہ فرٹائل آف اسپرنگ پیدا نہیں کر سکتے تو وہ دو اسپیشیز ہوں گے. اچھا. سو مثال کے طور پہ گھوڑا اور گدھا, جی خچر ہو سکتا ہے لیکن خچر کی آگے نسل نہیں. جی بالکل ایسے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں. ٹھیک. بھیڑیا اور کتا لک ویری سملر. ایک اسٹینڈرڈ اگر ہم یہ جو ہوتے ہیں السیشن وغیرہ, یہ تو شکل بھی ان کی کبھی ڈیزائن بھی ان کا کافی ملتا ہوتا ہے. تو I'm not sure کہ آگے یہ کراس بریڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, بٹ فرام واٹ وی انڈرسٹینڈ کہ ان کی آگے نسل نہیں چل سکتی ہے. تو کیا اس طرح کی ایوولوشن ہو سکتی ہے کہ ایک ہی اسپیشیز سے ایک اور اسپیشیز نکل آئے؟ یس, اس کا ایویڈنس ہے. انہیں کا ایک تھوڑا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں. اچھا. کہ مثال کے طور پہ لے رہا سے کہ ایک پرٹیکولر ٹائپ ہے ہرنوں کی, وہ کسی جنگل میں رہ رہے ہیں. اچھا. پھر وہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے اس طرح سے کہ آدھا ادھر ہو جاتا ہے آدھا ادھر, وہ کراس نہیں کر سکتے, دریا کو کراس نہیں کر سکتے, کہ اس سیلاب سے دریا ایک بن گیا ہے. ٹھیک ہے. اب 20-30 ادھر ہیں, 20-30 ادھر ہیں. اب حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جنگل کے ایک حصے میں زیادہ خشک سالی ہے, اس لیے کہ دریا کا بہاؤ اس طرف نہیں ہے, یا اس سے کوئی چھوٹی چھوٹی نہریں نہیں نکلی, یا کچھ بھی ہوا, تو ادھر ہریالی زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے, ادھر کم ہونا شروع ہو گئی ہے. اب وہ جو کھانا کھا رہے ہیں بیسڈ آن دیٹ ان کی اگلی جنریشن, ان کی اگلی, کیونکہ اب یہ اڈیپٹ کر رہی ہے اس ماحول کو. اچھا. یہ اڈیپٹ کر رہی ہے اس ماحول کو, تو یہ پاسبل ہے کہ ان کی 15-20-50 جنریشنز بعد آپس میں کراس بریڈنگ ممکن نہ ہو. یہ پھر بھی ہرنے ہیں, یہ پھر بھی ہرنے ہیں. یعنی افریقہ میں کہتے ہیں نا افریقن ہاتھی, وہ افریقن ہاتھی بھی دو اسپیشیز میں آپس میں کراس بریڈ نہیں کر سکتے, فرٹائل آف اسپرنگ پروڈیوس نہیں کر سکتے. یہ بالکل ایوولوشن ایکسپلین کر سکتی ہے, اور ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ اس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں نا, یہ سائنٹیفک ہے. رائٹ. لیکن اس سے ہم ایکسٹراپولیٹ کریں کہ جو چوہا اور ہاتھی ہے نا, یہ بھی کبھی ایک ہوا کرتے تھے ان واٹ ایور فارم. اچھا. اس کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے. اچھا. یہ لیکن کہا یہ بھی تو جاتا ہے کہ انسانوں اور نیانڈرتھالس میں بھی کوئی بریڈنگ ہوئی تھی. ہاں, تو وہ ڈفرینٹ اسپیشیز ہے نا. نیانڈرتھالز اینڈ ہیومن بینگز یا ہومو سیپینس, لیٹس سے دے آر ڈفرینٹ اسپیشیز. اسی بات کے اندر ان کے ثبوت, ان کی بات کے خلاف ثبوت ہے نا, جو میں نے بہت دفعہ بات پوچھی ہے, سائنسدانوں سے پوچھی ہے, اینڈ نو ون سیمز ٹو ہیو این آنسر, کہ اگر آج بھی ہمارے ڈی این اے میں سے ان کا ڈی این اے نکلتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ فرٹائل آف اسپرنگ پروڈیوس ہوئے تھے کراس بریڈنگ کی بیس پہ. تو پھر وہ اسپیشیز ڈفرینٹ کیسے ہوئے؟ اس کو آپ ہمارا سب ٹرائب کہہ دیں, یا یہ بات نہ کہیں کہ دس از یور ڈائلیما ناؤ. اچھا. آئدر آپ یہ بات کہنا چھوڑ دیں کہ ان کا ڈی این اے ہمارے ڈی این اے کے ساتھ مکس ہے, تو وہ ڈفرینٹ اسپیشیز ہو جائیں گے. اوکے.
یا یہ کہیں کہ ان کا ڈی این اے ہمارے ڈی این اے کے اندر مکس ہے تو پھر ہم اور وہ ایک ہی اسپیشیز ہیں. بیکاز بائی ڈیفینیشن آف اسپیشیز وہ ہوں گی وہ جو فرٹائل آف اسپرنگ پیدا کریں گے, ایسی نسل پیدا کریں گے جو اپنی نسل آگے خود چلا سکے. اچھا. اس میں 2014 کی ایک اسٹڈی ہے, اس میں سائنٹسٹ لکھتے ہیں کہ ہمیں انٹلیکچولی بیہیویئرلی سوشلی ایسا کوئی پروف نہیں ملا کہ نیاندرتھال ہم سے ایک کوئی الگ اسپیشیز تھے. ایک تو پہلی بات اسپیشیز کی اپنی ہی کوئی 10 سے زیادہ ڈیفینیشنز ہیں, اور پھر دوسرا نیاندرتھالس کو یہ اس لیے ہولڈ آن کر رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے اس کو پکچرز بھی بنائی تھیں ارلی 1900s کے اندر کہ وہ کوئی بروٹش ٹائپ کوئی ایپش لائک فارم کے اندر جس کے جسم پہ پورے بال ہی بال ہیں اور وہ اس کا ڈفرینٹ دماغ وغیرہ سارا کچھ. تو اب چونکہ وقت کے ساتھ ایویڈنس ملتے جا رہے ہیں تو وہ ہیومن سے قریب, بلکہ ان کو ہومو کا نام دے دیا گیا, اب تو ہیومن نیاندرتھال بھی کہا جاتا ہے. تو وہ ان کو ایک ہیومن کی ہی آپ کہہ سکتے ہیں ایک ڈفرینٹ کائنڈ, جیسے آج کل افریقہ کے الگ ہیومنز ہیں اور ایشیا کے الگ ہیومنز ہیں, تو آپ اس کی تھوڑی سی زیادہ ایکسٹینڈ فارم کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ نیاندرتھالس اور ہومو سیپینس کے اندر ایک فرق موجود ہے بس. یہ اس کے اندر جو سائیکالوجی ہے نا, جو لینگویج اس طرح سے یوز کی جاتی ہے لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے, یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اوکے, جسٹ گیو می جسٹ لیٹ می پٹ اٹ دس وے کہ جب آپ ایک اسٹوری ٹیلنگ موڈ میں جاتے ہیں تو آپ نے کوئی چیز اگر ڈسٹنس پہ دکھانی ہے, بہت پرانی 1000 سال پرانی 2000 سال پرانی, ہاؤ ڈو یو میک دیٹ ہیپن؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ اسے آرٹسٹکلی دکھا رہے ہیں نا, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے نام کیا تھے, کلچر کیا تھا. اگر آپ اس کی ایک مووی بنا رہے ہیں تو آپ نام وہی یوز کریں گے. تو مثال کے طور پہ آج کسی کا نام بروٹس نہیں ہے, ولیم آپ کو نام آج مل جائے گا نا, ایک ماڈرن نام ہے. اینتھنی مل جائے گا, اگرچہ یہ بھی کرسچن نام ہے لیکن آج کل لوگ رکھ رہے ہیں. بالکل. لیکن چونکہ یہ کرسچینٹی جو ہے یہ اپنے آپ کو سیٹ اپارٹ کرتی ہے اس پریسیڈنگ رومنز سے, تو ان کا آپ کلچر بھی ڈفرینٹ دیکھیں گے, آپ نام بھی ڈفرینٹ دیکھیں گے. سو دس از ہاؤ وی انڈرسٹینڈ کہ جو چیز جتنی پرانی ہے اس کا نام ایک ڈفرینٹ ہوگا, بیکاز اٹ کمس فرام اے ویری پرٹیکولر ٹائم. سو آئی ہیو اے کویسچن, اگر مجھے ایک فوسل کا پیس پاکستان سے ملتا ہے تو اس کا نام جب میں پاکی سیٹس رکھ رہا ہوں, what am I actually doing? You're referring to the place it was found at. Why Cetus? That's interesting. So why not call it Peter or Matthew? That's interesting. Javed. Because I am implying through language کہ یہ بڑی پرانی چیز ہے نا, ایک لائن چلی آ رہی ہے. یہ کنیکٹ کر دیا نا آپ تو وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ یہ جو نیاندرتھال کا ہے کہ اس کے ہم نے چونکہ یہ سائیکولوجیکلی لوگوں کو یقین دلانا ہے کہ وہ تھے اور ہم ہیں. وی ڈونٹ ہیو اینی ایویڈنس آف دیٹ. ان فیکٹ ایویڈنس اس کے اپوزٹ جاتا ہے کہ ان کا ڈی این اے ہم میں پایا جاتا ہے, تو پھر ہم اور وہ ایک ہی تھے. کوئی ہمارا ہی کوئی ذیلی قبیلہ تھا انسانوں کا, ہمارے سے مراد یہ نہیں یعنی کہ ہم بھی ایک قبیلہ تھے وہ بھی ایک قبیلہ تھے. دس از اے مور پلازیبل وے. لیکن ہم اس طبقے کی بات کر رہے ہیں کہ جو فار اوے لینگویج یوز کر کے صرف نام رکھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی پرانی چیز سے ایک لینیج چلی آ رہی ہے یا برانچز چلی آ رہی ہے. نہیں, تب انسان بھی تو پریمیٹیو ہی تھے نا, وہ بھی تو کوئی اتنے ایڈوانس سویلائزیشنس نہیں تھیں. if they were primitive and considered to be Neanderthals, considered to be primitive, انسان بھی تو اسی طرح سے primitive تھے. No, absolutely. ان کے اندر بھی تو یہی تو this is the whole point کہ اگر ہم ڈیٹا سیٹ اٹھا کے دیکھتے ہیں اور جو کہ بڑا فریگمنٹڈ ہے, brutally wounded ڈیٹا, اس کو اگر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہم جتنے بھی گیپس ہیں اس کو ہم کسی ڈیٹا سے تو فل نہیں کر سکتے نا. کیونکہ ڈیٹا اگر ہمارے پاس پہلے سے ہوتا تو ہم اس کی مطلب اگر اس میں گیپس ہوتے تو ہمیں کسی اور ڈیٹا کی ضرورت کیوں پڑتی. تو گیپس ہیں تو اس کو ہم اپنے پھر سرٹن میٹا فزیکل ویوز اس سے ہم فل کریں گے. اب کیوں کریں گے از دی امپورٹنٹ کویسچن. اینڈ آئی کین سی آپ نے یہاں پہ ایک سوال بھی لکھا ہوا ہے. آئی تھنک اٹس کویسچن نمبر 6 آئی بلیو کہ which famous scientists hold the view in favor of Darwinism and what are their arguments. یہ ساری جتنی گیم ہے آپ کے اصل اس سوال کے اندر ہے جی. اینڈ دس از ویئر وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ ویری کلیئرلی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار سائنس ہے نا, اس نے بڑے بڑے مسئلے حل کیے ہیں ہمارے, تو جو چیز سائنس کے مطابق ہوگی وہ ٹھیک ہی ہوگی. پیپل سیم ٹو کنفیوز سائنس ود ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی سائنس کا ایکسٹیریئر ہے. یہ اینک اگر بن گئی ہے دیٹس فائن, پرفیکٹلی اوکے. لیکن اس کی بیس پہ اگر آپ یہ کہیں گے چونکہ یہ ایک سائنٹیفک پروسیس کے تحت بنی ہے اور یہ ایک پیس آف ٹیکنالوجی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب سائنس کے نام پہ آپ مجھے جو مرضی بیچیں گے میں خرید لوں گا. بیکاز اف دیٹ ور دا کیس, تو جہاں پہ ہم نے ڈارون کی یہ ایوولوشنری تھیوری کو ایکسیپٹ کیا ہے, ہمیں ڈارون کی جو تھیوری آف پین جینیسس ہے اسے بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے.
لیکن ایک کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے, ایک کو ہم نے ریجیکٹ کیا ہے. کیوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار جو چیز آپ سائنس کے نام پہ بیچیں گے نا وہ قابل قبول نہیں ہوگی. صحیح ہے. پر وی گو مچ ڈیپر دین دیٹ اینڈ آسک اے سمپل کویسچن کہ یہ جو سائنس ہے آج کی یہ کھڑی کس چیز پہ ہے. اور عام طور پہ ہمارے یہ جو اسلام کی طرف یہ ہم نے جانا ہے, میں اس کے ساتھ لنک بھی کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ ہمارے وہ لوگ جو تطبیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ لوگ جو ایوولوشن کو ٹھیک سمجھتے ہیں ایز سائنٹیفک پروڈکٹ, ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ سائنس بنیادی طور پہ خود الہادی عقائد پہ کھڑی ہوئی ہے. اوکے 3 ایسینشیل پلرز اس کے ریموو کر دے تو ماڈرن سائنس ایگزسٹ نہیں کرتی. نمبر 1 ہے میتھڈولوجیکل نیچرلزم, نمبر 2 ہے مٹیریلزم, نمبر 3 ہے سائنٹزم. صحیح. میتھڈولوجیکل نیچرلزم کے اندر یہ شرط ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی کام سائنس کا کرنا ہے تو ہر چیز جو مافوق الفطرت ہے, خدا کی ذات ہے, آپ نے اس کو باہر نکالنا ہے. اس کے اوپر ان کے پورے یعنی کہ ایک سائنٹیفک کلچر ڈیولپ ہوا ہے جو لیونٹن نے کہا تھا نا کہ وی ول ناٹ الاؤ دی ڈیوائن فٹ ان دا ڈور. اچھا. اور ہماری پرائری کمٹمنٹ ہے, پہلے سے ہماری کمٹمنٹ ہے مٹیریلزم کے ساتھ. ٹھیک. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نتیجے ڈھونڈتے ہیں اور ان نتیجوں کی روشنی میں چیزوں کو سمجھتے ہیں, بلکہ ہم نے پہلے طے کیے ہوئے ہیں مٹیریلزم وغیرہ, نتیجے ان کی روشنی میں نکلتے ہیں. تو یہ پورا ایک عقیدہ ہے, الہادی عقیدہ ہے ایک, جس کی بنیاد پہ اب جو سوال ہے نا آپ کا کہ یہ کون سے سائنسدان اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں, بھائی جس نے بھی سائنس میں جا کے فنڈنگ لینی ہے, جس نے بھی میتھڈولوجیکل نیچرلزم پڑھا ہوا ہے, وہ اسی کو ٹھیک سمجھے گا. اس لیے آپ ہیں, میں ہوں, آپ ہیں, ہم ایگزسٹ کرتے ہیں. سائنس نے یہ طے کر دیا ہے کہ خدا نے تو ہے ہی نہیں, اس نے بنایا نہیں ہے, تو پھر ایکسپلینیشن پیچھے کیا رہ جاتی ہے؟ ارتقا. بیکاز یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ایلس. مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے باقی ساری ایکسپلینیشنز جتنی بھی ہو سکتی ہیں یا ہیں وہ ساری کی ساری سائڈ پہ کر کے کہا کہ صرف ارتقا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ریس میں صرف ایک ہی بندے کو دوڑنے دیا ہے. اچھا. وہ ایک مووی نہیں تھی ڈکٹیٹر, جس میں وہ ریس میں سب کو گولیاں مار رہا ہے. سو دیٹ از ڈارون بیسکلی, اور ڈارونزم آئی شوڈ سے, سب کو گولیاں مار کے تو بھی نہیں دوڑ. لیکن اس کے باوجود سارے سائنٹسٹ اگر ایوولوشن کو ٹھیک نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوڑ میں آپ نے اکیلا بندہ چھوڑا تھا نا, وہ اکیلا ہونے کے باوجود دوسرے نمبر پہ آیا ہے. وہ جو پیو کا دکھاتے ہیں 98% سائنٹسٹ مانتے ہیں. اچھا نہیں, پھر یہ کویشچن تو ہوگا نا, فار ایگزامپل یہ اسٹیفن میئر, مائیکل ڈینٹن, یہ گنٹر بیچلی, یہ ہو گئے, ان لوگوں کا کیا مسئلہ؟ کسی کی بات نہیں سنتے یہ کوئی بھی کسی کی نہیں سنتا. ان کی جو تھیوری ہے, سوال یہ ہے کہ کیا وہ سائنسی بنیادوں پہ پوری اترتی ہے؟ یا اٹ سرٹنلی ڈز. کیونکہ سائنس کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایک انفرینشیل اسٹرکچر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے, آپ نے اس کو انفر کیا ہے, اور تھیوری ہوتی وہ چیز ہے جو کہ کسی فنومنا کو ایکسپلین کرے. ایسنشلی ان لوگوں کا جو کلیم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایوولوشن سرے سے ہوئی نہیں ہے. ان کا یہ ہے کہ وی کین سی اے لاٹ آف انٹیلیجنٹ ڈیزائن دیر. دیٹس ویری ٹرو. انٹیلیجنٹ ڈیزائن تو ہمیں نظر آتا ہے. اب آپ ڈیزائنر کون ہے, مطلب اس کی ایک امپلیکیشن ہی ہو سکتی ہے کہ ڈیزائنر خدا ہے. دوسرا, آپ ڈیزائنر نیچر کو کہہ دیں, کسی اور کو کہہ دیں, یہ اس پہ نہیں جاتے ہیں. اور میں نے بڑا کلوزلی ان کے کام کو میں نے دیکھا ہے, اینڈ ون آف دا ریزن میں نے کبھی ان کے کام کو استعمال بھی نہیں کیا, بیکاز اسینشلی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میں ان کی اس بات سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ان کی جو تھیوری آف انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے یہ سائنس کے نظریات پہ تو بالکل پوری اس کے تقاضے ہیں اس سے پوری اترتی ہے. بٹ دا ریزن آئی ڈونٹ ڈو دیٹ از اس لیے کہ ان کے اندر کچھ ینگ ارتھ کے بھی ملتے جلتے ایلیمنٹس, سب کے تو نہیں, لیکن جیسے اب کیا نام ہے ان کا, ڈاکٹر یار جینیٹک انٹروپی جن کی جنہوں نے دی ہے, ڈاکٹر سینفرڈ. اب وہ بھی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. آئی ڈس ایگری ود ہم. آئی مین ایون دو ہی از ویری پلازبل تھیوری کہ ہمارے پاس جتنے بھی جینس کے اندر جو کیپیبلٹی ہے وہ اتنی ہے کہ 6000 سال تک ہی اس کے اندر میوٹیشنز پاسبل ہو سکتی ہیں. بٹ یہ ایک ہائپوتھسز ہے, دس از ناٹ سم تھنگ وچ از اٹس انٹرسٹنگ ہائپوتھسز. اس کی بیس کے اوپر پھر ریڈیوس کرنے کی کوشش کرنا کہ 6000 سال ہی ہم ہزارہ, دیٹ از ویئر دے ایکچولی گو انٹو, ان کا جو ایجنڈا وغیرہ ہے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو باقی آپ کا یہ کہنا کہ یہ کسی کی نہیں مانتے ہیں, بات یہ ہے کہ کون کس کی مانتا ہے. ایوولوشنسٹ مانتے ہیں, آپ ان کے سامنے ایویڈنس رکھتے ہیں کہ دیکھو یار ایپی جینیٹکس ٹھیک ہے, وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں. اصل ایک زمانے میں ان کی جو جیولوجسٹ تھے, آرکیولوجسٹ, ان کی آپس میں بڑی دوڑ تھی کہ ایک جیولوجسٹ نے ایک فوسل فائنڈ کیا, وہ اس کو کہہ رہا کہ جی اس کو مانے آپ کی یہ ایپیکس پہ ہے, ہی میں نے ایک نئی چیز دریافت کر لی. جو دوسرے جیولوجسٹ تھے اس سے حسد کر دیتے ایک طرح سے کہہ لیں کہ وہ اس کی کیڑے نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے ایک بڑا مشہور نام ہے, نام نہیں مجھے یاد ہے, جو پوری
میاں بیوی تھے ساتھ، ان میں بیٹا بھی ہے نا اسی فیلڈ میں آیا تھا، وہ 50s میں 60s میں تھے وہ. تو مجھے سائنسدانوں کو پتا ہے، میں ان کے نکاح وغیرہ کے ریکارڈ مجھے پتہ نہیں، میں وہ اسی فیلڈ میں تھے، وہ بھی اسی فیلڈ میں تھے. چلے خیر وہ میں بتا دوں گا. تو اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے جو فوسل فائنڈ کیے نا، تو ایک اور آرکیولوجسٹ انہوں نے اس میں کیڑے وغیرہ نکالے. اب جب ان کی باری آئی 74 کے اندر انہوں نے لوسی فائنڈ کی نا، جو تو انہوں نے مل کے نا پھر اس میں یہ دیکھیں جی اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، تو یہ ان کی آپس میں بھی ریس چلتی جا رہی ہوتی ہے. اور مجھے جو لگتا ہے نا وہ ایک چیز جو میں نے پوائنٹ اس میں بیان کرنا تھا وہی تھا کہ جو سائنس ہے، جب سائنٹزم کی بات کرے تھے، اس کو بہت پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. اس وجہ سے اس کو نا اوپر ٹاپ پہ رکھنا ایک ضروری چیز ہوتی ہے. جیسے فرعون کے زمانے میں آپ ٹیکنالوجی کی بات کریں، ٹیکنالوجی کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، اس وجہ سے اس کو ایوولوشن کو اس طرف نتھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جب ٹیکنالوجی کو لوگ مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ سائنس بھی جو ہے نا یہ اسی ایوولوشن ہے، یہ بھی سائنس ہے. جس طرح فرعون کے زمانے میں ایک پاپولر چیز تھی جادو وغیرہ، تو اس نے جادوگر ہائر کیے ہوئے تھے. تو اسی طرح آج کل جو پاپولر چیز ہے وہ سائنس ہے، تو وہ اس کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے کہ لوگوں کو یہ نظریات پھیلائے جائیں. اوکے. اچھا، اب ہم اسلام اور ایوولوشن کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ بہت ضروری ہے خصوصاً بچوں کے لیے. تھوڑے سے جو وہ ذہن جو کچے ہیں، ظاہر ہے کہ اتنی ریسرچ بھی نہیں ہوتی، لوگوں کو جاننا بھی ہوتا ہے کچھ. میں اس میں ویسے بلیم نہیں کروں گا، لیکن یہ حقیقت بھی ہے کہ اتنا ملائن کر دیا جاتا ہے کبھی کبھی. یعنی کبھی کبھی کوئی چیز فیشن میں ہوتی ہے نا، فار ایگزامپل آپ فیشن کو فالو نہیں کرتے، یہ صرف فیشن کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو ایلینیٹڈ فیل کروایا جاتا ہے کہ یہ اب یہ کیا، یہ تو اس کو تو آتا ہی نہیں، اس کو تو پتہ. تو ایوولوشن ون وے اور دی ادر کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایسی اس کی ایک بنا کر ایسا پیش کیا گیا ہے معاشرے کے اندر بھی. یہاں پر اتنا نہیں ہے لیکن ہے پھر بھی، لیکن خصوصی طور پہ ان دا ویسٹ اینڈ اسپیشلی فار دا مسلمس دیٹ ہو آر لیونگ ان دا ویسٹ، ان کے لیے تو اس سے بھی بڑھ کر. تو اس میں کچھ پوزیشنز ہیں جس کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے اسلام اور ریولوشن کے حوالے سے. ایک پوزیشن ایڈمک ایکسیپشنلزم کی ہے، ایک ہیومن ایکسیپشنلزم کی ہے، ایک نو ایکسیپشن ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اسلامکلی ہمیں کس طرف انکلینیشن اپنی رکھنی چاہیے. اس میں تو شک نہیں ہے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، لیکن پھر بھی اسلامک اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے یہ پوزیشنز ایڈمک ایکسیپشنلزم کی رکھی ہے. ہیومن ایکسیپشنلزم کا مجھے اب آئیڈیا نہیں کسی نے رکھی ہوگی، نو ایکسیپشن بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال ہمیں کس طرف رہنا چاہیے؟ آئی تھنک ہمارے لیے یہ جو ذنی چیزیں ہیں، آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ریزن، کوئی ایسی وجہ ہمارے پاس ہو کہ ہم بلا وجہ ان کو چھیڑنے کی کوشش کریں. اب میں اور زین کچھ دن پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے بہت سے اسکالرس ہیں جنہوں نے آیات کا مجموعہ رکھا ہوا ہے جن سے وہ کوئی نہ کوئی انٹیگریشن کی وہ کوشش کرتے ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں میرا پرابلم یہ ہے کہ ایک جتنی بھی آیات ہیں یہ ساری ان میں سے کوئی بھی محکمات کی کیٹیگری میں نہیں ہے، یہ متشابہات میں ہیں. اچھا، اب ایوولوشن کا یہ امپورٹنٹ پیس آف انفارمیشن ہے، میں اس پہ رک کے میں دوبارہ اس پہ میں آنا چاہتا ہوں. ایوولوشن کے بارے میں ہمارا ایک سوال ہے، میری پوری سیریز ہے جو میں نے اس پہ سوال اٹھایا کہ کیا یہ سائنسی معیار میں پوری اترتی ہے نہیں، ڈارونزم ورسز سائنس، کہ سائنس میں کسی چیز کا آبزرویبل ہونا بہت ضروری ہے. کیا آپ 60 ملین سال پرانی چیز آبزرو کر سکتے ہیں؟ جی ہم نہیں کر سکتے. تو ایٹ بیسٹ کیا کر سکتے ہیں؟ انفر کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپریشنل سائنس نہیں ہے، ہسٹوریکل سائنس ہے. ٹھیک ہے، وچ مینس کہ ہم انفرنس ہے اور وہ فلاسافیکل انفرنس ہے، نتھنگ مور دین دیٹ. دوسری بات بہت ضروری ہے کہ آپ نے سائنٹیفک میتھڈ کی بات کی کہ سائنٹیفک میتھڈ جو ماڈرن ہے یہ پوپیرین ٹیسٹ کے ساتھ انفیوزڈ ہے. کہ جو آخری اسٹیپ اس کا وہ یہ ہے کہ کیا جو آپ کا جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کو سائنسی ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کو فالسیفائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک، یعنی کہ ٹیسٹیبل ہے یا نہیں ہے. جو ڈارونزم کے نظریات ہیں یہ ٹیسٹیبل نہیں ہیں، سوائے مائکرو ایوولوشن وغیرہ جن کی ہم نے باتیں کی ہیں آبزرویشن میں دیکھ سکتے ہیں. جی وہ تو ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے کہ جو پروٹو سیلز تھے اس کے بعد سیلز کیسے ہوئے. وی کی ناٹ ٹیسٹ دیٹ ایون ٹوڈے. پرٹیکولرلی انٹیلیجنٹ ڈیزائن اگر جو بھی کریں گے تو اس کو سارے اپریٹس کو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کریں گے نا ہم، تو اسی کے تجویز تو آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. صحیح، تخلیق کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں نا آپ نے. سب اپنا اپریٹس تو خلق کرنا ہے آپ نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈارونزم یا جو ایوولوشن ہے یہ سائنس کے نظریات یا اس جو سائنس کے نظریات نہیں، جو سائنس کے ریکوائرمنٹ ہے، جو معیار ہے اس پہ پورا نہیں ہوتا ہے. سو اب دونوں چیزوں کو قرآن آیات کی جو کیٹیگری ہے متشابہات اور یہ ان دونوں کو اکٹھا کریں تو نتیجہ یہ بنتا ہے کہ ہم قرآن کی ان متشابہات آیات کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے بارے میں حوصلہ شکنی کی گئی ہے کہ زیادہ نہ کیا کرو کہ تمہارے دلوں میں کجی ہوگی تو یہ کام تم کرو گے. اچھا، متشابہات کو استعمال کر کے ہم ڈارونزم کو ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو خود سائنس کے معیار پہ پورا نہیں اترتا. یعنی کہ ایک طرف سے جو مذہب کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہی ہیں کہ آپ اس کی
نہ جائیں. مذہب کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پرسو کریں, مذہب کا معیار یہ ہے کہ محکمات تک رہیں, اس تک نہ جائیں. صحیح. تو جو چیز اسلام کے معیار پہ نہیں پوری اترتی وہ حرکت کر کے ہم اس چیز کو ٹھیک ثابت کریں جو سائنس کے معیار پہ پوری نہیں اترتی. آئی ڈونٹ سی اینی سینس ان دیٹ. میرا یہ, اور میں یہ بات مانتا ہوں کہ توسی ہیں, جائز ہیں, خلدون ہیں, انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں مختلف یہ نظریات دیے ہیں, لیکن وہ ایک فرنج اوپینین ان کے ذاتی ذہنی معاملات ہیں. نن آف دیٹ از اسلام. اسلام تو وہ ہے نا کہ جس کو نہ ماننے سے آپ پہ کفر لازم آتا ہو. تو یہ ٹھیک ہے, باتیں ایسی ہیں. نیانڈرتھال کی بھی کچھ لوگ تطبیق اس طرح سے کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہمارے جو ہیں ان سے پہلے جو آدم گزر چکے ہیں ان کی بچی کچھ اولاد وہ تھی اور ہماری ان کے ساتھ شادیاں ہوئی اور نسل آدم آگے چلی اینڈ سو فورتھ. یہ آدم علیہ السلام کے بچوں کی شادیاں یہ قرآن یا حدیث مرفوع کا مضمون نہیں ہے. یہ تو بس کچھ اسرائیلیات سے لی روایات ہیں, کچھ کہاں سے کچھ کیسے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے مسلمانوں میں یہ جو خیال پیدا ہوا ہے کہ ہم قرآن سے ایولیوشن کو ٹھیک ثابت کریں, میں ان کو ایک ہی پیغام دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی آپ سے کہے نا کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں تو یہ میتھمیٹیکل پرابلم ہے. اس کو ایگزامن کیے بغیر کہ کیا واقعی 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, قرآن کے پیچھے نہ چھپنے کی کوشش کیا کرو کہ میں کسی آیت سے ثابت کر دوں کہ واقعی 2 اور 2 5 ہوتے ہیں. ایولیوشن کے دعووں کو سائنس کی نظر پہ دیکھو. جب آپ کو کلیئر ہو جائے گا, آپ کا فوکس اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ دس از ناٹ سائنس. ہر تہذیب غالب کے کچھ میٹا فزیکل کلیم ہوتے ہیں, یہ مغرب کے ہیں. اور آپ کی اسی پوڈ کاسٹ میں میں نے یہ بات کہی تھی جب عمران آئے تھے کہ ویسٹ کے زوال کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے ایک نمبر ہونا اللہ عز و جل کا کرنا ہوا کہ ابھی اس میں حالانکہ میں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہمارے اسی لائف ٹائم میں ہی ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ میں ایولیوشن کی وہ اہمیت نہیں رہی ہے. فنڈنگ پیچھے سے روکنا شروع کر دی ہے. اب آپ کو کچھ تھوڑے عرصے کے نظریات میں تبدیلی چائنا سے ملنا شروع ہو گیا. وہاں سے ہیومن بھی کبھی ایک فوسل ملے ہے اور ڈائناسور ٹو برڈ ایولیوشن اس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں وہاں سے اب زیادہ ادھر سے. اور یہ جو ویسٹ کا آپ اندازہ کریں کہ آپ نے اسٹیون مائرز وغیرہ کی بات کی, اسٹیون کتنے عرصے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں, رولے ہوئے تھے نا. جی ہاں. اب ان کو کبھی پوڈ کاسٹ مل رہی ہے اس کی جو روگن کی بھی ایک دفعہ کہ یہ فرنج سے مین سٹریم پہ آ رہے ہیں, اور جو مین سٹریم والے ہیں وہ آہستہ آہستہ ریسیڈ کرتے جا رہے ہیں. بھائی یہ ایک کلچر کا, ایک تہذیب کا ایک تھاٹ پروڈکٹ ہے جس کو سائنس کی میں ڈسگائز کر کے رکھا گیا ہے. اس کو اتنی اہمیت دیں. ہر تہذیب غالب اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی دعوے لے کے آتی ہے. اٹس نو مور دین دیٹ, اٹس ناٹ سائنس. تو میں اپنے جو علماء ہیں میں ان سے, یہ جو اسکالرز اس طرح کے کرتے ہیں, میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ اگر اس کو سائنسی طور پہ نہیں سمجھ سکتے نا تو اس کو قرآنی طور پہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں کہ وہ قرآن نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ متشابہات کی آپ کو سمجھ نہیں ہے. تو جب 2 چیزوں پہ آپ کی سمجھ نہیں ہے, so you're saying 0 multiplied by 0 cannot be n equal to 1, that is going to be 0. صحیح. رہنا دو. اچھا, لیکن آپ نے بات جیسے کی کہ وہ سائنسی طور پہ لیکن کام کیا ہے نا. ہمارے بہت بڑے اسکالرز ہیں, ریسرچ اسکالرز ہیں, آپ کے ہمارے مشترکہ دوست ہیں ڈاکٹر شعیب احمد ملک ہیں, ان کا اسلام اینڈ ایولیوشن پہ اس ویری کیٹیگوریکل ورک, آئی وڈ سے ویری ہم اس کے وجہ ان پہ بات کر سکتے ہیں, اچھے دوست ہیں, اس لیے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ باقی لوگ برا مناتے ہیں, وہ نہیں مناتے, ان کی یہ خصوصیت ہے, ہم اس کے اوپر جو ہے تو. لیکن یہ کام تو کیا, دیکھیے کتنے ایک از اے بگ نیم ماشاء اللہ, از ان یونیورسٹی آف ایڈنبرا رائٹ ناؤ. تو انہوں نے تو کام کیا ہے اس پہ, اور ان کی رائٹنگ سے مجھے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ ایڈمک ایکسیپشنلزم کو ذرا پریفر کرتے ہیں. تو ایسے پھر کیا اس میں ہمیں اس پہ تو سائنٹیفکلی بھی ان کا آپ کو پتہ کہ ان کی کوالیفیکیشن ہے. اچھا, پہلے تو ان کی پوزیشن کو ہم بہتر سمجھنے کی کوشش کریں. آئی تھنک اٹ وڈ بی انفیئر ٹو سے کہ وہ ایولیوشنسٹ ہیں. جی اچھا. فرام واٹ آئی انڈرسٹینڈ, میرے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی ہوئی تھی, اور میں شاید میں بھی ایم مس ریڈنگ ڈاکٹر صاحب, بٹ فرام واٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ ہی از نیوٹرل آن اے فیکٹ کہ ہم ایوالو ہیں یا کریٹڈ ہیں یا ڈاروینین ماڈل ٹھیک آتا ہے. اٹ میکس نو ڈفرنس ٹو آور کرنٹ ایگزسٹنس. جسٹ لائک کہ جیسے غزالیان اوکیجنلزم ہیز نو بیئرنگ آن آور ایکچوئل ریئلٹی کہ بیک اینڈ میکینکس کیا چل رہے ہیں, ویدر دیر آر کوزل کنیکشنز اور انکنیکٹڈ ایونٹس, کرنٹ ریئلٹی کے اوپر کوئی اس کا وہ اثر نہیں ہے. یعنی کہ ہمارا جو کمپیوٹر کا یوزر ایکسپیرئنس ہے, اگر ہم اس کو دیکھیں تو پیچھے کیا میکینکس چل رہے ہیں, نو بیئرنگ آن دیٹ. سو آئی انڈرسٹینڈ کہ ایولیوشن کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال ہے کہ ہم اس کو ریجیکٹ نہ کریں. اچھا. ہم اس کو اس طرح سے ڈاروین بھی نہ ہو جائیں. اچھا. اور ایڈیمک ایکسیپشنلزم کی جو بات ہے, ود a lot of respect to ڈاکٹر صاحب, I take a different view on that. صحیح. اس لیے کہ اگر تو ہم یہ کہیں کہ لوگ ہمارے پاس کمپیلنگ ایویڈنس ہے کہ ہر چیز ایوالو ہوئی ہے, تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ لوگ دس از ون ایریا جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے, کہ
آدم علیہ السلام ایک ایکسیپشن ہے کہ یہ ایوولو نہیں ہوئے, یہ اپنی اصل شکل میں تخلیق ہوئے, باقی سب کچھ ایوولو ہوا. تو میرا پھر سوال رہے گا کہ اگر یہ ایک سائنٹیفک کویسچن ہے تو پھر ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ باقی سب کچھ ایوولو ہوا. جو ہمیں کمپیوٹر ماڈلز ہیں جو ہمیں وہ میوٹیشنز اور کوآرڈینیٹڈ میوٹیشنز کے بارے میں جو ریٹ بتاتے ہیں, ڈیوریٹ اور شمٹ کی میری ایک ڈبیٹ میں بھی یہ میں نے بات کی تھی کہ ان کی اپنی کیلکولیشنز کے مطابق کہ کوئی 2-3 کوآرڈینیٹڈ میوٹیشنز میں 216 ملین سال لگتے ہیں. تو انسانوں اور جو اللیجڈ ہمارے بندروں کے اور انسانوں کے جو آباء و اجداد تھے, ہم میں اور ان میں کتنی میوٹیشنز کا فرق ہوا ہے. صحیح. تو آپ نے 6 ملین سال میں یہ ساری کی ساری ایوولوشن کر دی ہے, حالانکہ 2 کوآرڈینیٹڈ میوٹیشنز جو ہیں وہ 216 ملین سال لگ. تو ہم یہ سائنٹیفک کویسچنز پوچھتے ہیں کہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ دس از ناٹ پاسبل. اور پھر بھی ہم ان میوٹیشنز کی بات کر رہے ہیں, دے ایکچولی ہیو, کہ یعنی ایسی میوٹیشنز ہیں کہ جو بینیفیشل بھی ہیں اور بینیفیشل جینوٹیپک لیول پہ نہیں ہیں بلکہ فینوٹیپک لیول پہ ہیں. اینڈ نیچر ہیز نو پریڈکٹیو پاور کہ وہ کسی ایک پرٹیکولر جین کے اندر میوٹیشن کو دیکھ سکے کہ اس کا فینوٹیپک افیکٹ کیا ہوگا. It doesn't have that capacity. It is not a creative force. It has no predictive capability at all. یہ ڈارونس کے اپنے دعوے ہیں. اور پھر ایک میوٹیشن آ بھی جاتی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اگلی نسل تک جائے, وہ جینیٹک ڈرفٹ کا شکار ہو سکتی ہے. یعنی کہ پہلے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ a large pool of mutations میں بہت بڑی تعداد جو نیوٹرل میوٹیشنز کا جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ڈیلیٹیریس کچھ ہوں گی اور بینیفیشل. یہ صرف سمجھانے کے نام ہیں. جہاں تک ایوولوشن کا تعلق ہے, دیر از نو سبسٹانٹیو ڈفرینس بٹوین ڈیلیٹیریس اور بینیفیشل. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی میوٹیشن جو ایکچولی فینوٹیپک چینج کو کوز کر سکتی ہے, آنکھوں کا رنگ بدل سکتی ہے, چہرے کا رنگ بدل سکتی ہے, کسی فیچر اینڈ سو فورتھ, اور اس کے لیے پوائنٹ میوٹیشن انف نہیں ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ فرام اے لارج پول آف میوٹیشنز آپ کو بہت کم ایسی ملیں گی جو فینوٹیپک چینج کو کوز کر سکتی ہیں. ان میں سے بھی بہت سی ایسی ہیں جو جینیٹک ڈرفٹ کی نظر ہو جائیں گی, اگلی نسل میں جائیں گی نہیں, یا اس سے اگلی نسل میں نہیں جائیں گی, زیادہ تر ایک جنریشن سروائیو کریں گی. اور وہ پھر اتنی جو بینیفیشل میوٹیشن ہے وہ اتنی کم رہ جاتی ہیں کہ اب جس چینج کو ہم کوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے پھر ایسے ہی ایک اور میوٹیشن ہوگی جو اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے گی اور اسی پروسیس سے گزرے گی وہ بھی. تو یہ کچھ ملین سال کا یہ پروسیس پاسبل ہے. میتھس ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. یہی مریڈن وغیرہ کے اگر آپ وہ ان کے اگر سمپوزیم دیکھیں 1940s کا, انہوں نے بھی یہی سوال اٹھایا تھا کہ میتھمیٹکلی ڈزنٹ میک اینی سینس اینڈ اسٹل ڈزنٹ میک اینی سینس. آج بھی ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جس کی بیس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اتنے کم ٹائم میں یہ پاسبل ہو سکتی ہے. اب اس کو حل کرنے کے لیے کبھی سمبیوجینیسس کی تھیوری لے کے آ جاتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ نہ اکٹھے ہی ایوولو ہونا شروع ہو گئے. کتوں Do you have any evidence for that? No, you don't. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ we have to look at that data purely from the scientific lens and ask good scientific questions. بجائے اس کے کہ ہم اس کے اندر پھر کہیں کہ اچھا وہ تو ہو گئے ہیں لیکن آدم علیہ السلام ایکسیپشن ہے, یا دیکھتے ہیں کہ قرآن کی کون سی آیت اس پہ فٹ کر سکتے ہیں. That's a bit too far sort of fetching the imagination. اس میں پہلی چیز یہ کہوں گا کہ جو لوگ تطبیق کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا, تو پہلی بات ہے کہ ہمارا جو لڑائی ہے وہ ہے, اختلاف ہے ایوولوشنسٹ کے ساتھ کہ جو آپ کی جو تھیوری ہے یہ سائنٹیفک نہیں ہے. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جو آپ کی جو مذہبی تھیوری ہے وہ سائنٹیفک نہیں ہے. اچھا, اب جو تطبیق کرنے کی کوشش کر کے ایک نئی تھیوری لے کے آتے ہیں, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نہ اس کو سائنس مانتی ہے نہ اس کو مذہب مانتا ہے. اچھا, تو انہوں نے ایک نیا پرابلم جو ہے وہ ریائز کیا ہے, ایک اس کو سلوشن نہیں نکالا. پھر دوسری چیز کہ جس طرح سر کیسے بھی کہہ رہے تھے کہ ایڈم ایکسیپشنلزم, یعنی کہ دوسری ایوولوشن جو ہے وہ کچھ لوگ مانتے ہیں, اور پھر آدم علیہ السلام کی ایوولوشن کو نہیں مانتے کہ انہوں نے ان کو خدا نے ایز اٹ از پیدا کیا. تو میرا اس میں کیسے بیسی یہ سوال ہوگا کہ کیا آپ یہ مان سکتے ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ضمنی مسئلہ ہے, تو کیا یہ ایوولوشن کو ماننا کہ پہلے کچھ اور انسان تھے اور پھر آدم علیہ السلام کو ان کے ساتھ, یعنی کہ ان کی بچوں کی شادیاں وغیرہ ہوئیں, تو کیا اللہ تعالیٰ کا خالق ہونے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ورسز چیزیں ایوالو ہوئیں؟ یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو کیا اگر ایوولوشن ہو کسی بھی اسٹیج کے اوپر, آدم علیہ السلام کی اسٹیج کے اوپر, کسی پہلے جو ہیومن ایکسیپشنلزم مانتے ہیں کہ باقی ایوولوشن ہوتی رہی اینیملس کی, انسان بس ڈفرینٹ تھے, یا پھر کچھ مانتے ہیں کہ باقی اینیملس بھی ہوتے رہے ایوالو, تو کیا ان کے ایوالو ہونے سے کیا اللہ تعالیٰ کو گائڈ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوولوشن کروائی؟ نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی آدمی اگر کہتا ہے کہ اس طرح سے ہوا,
لک ایشو یہ ہے کہ ہم ایوولوشن کو ایز اٹ از ہم نے لیا، ڈاروینین ایوولوشن کو، اور اس کو ایک اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کی. میں کہتا ہوں کہ آپ جائز کی ایوولوشن کو کیوں نہیں مانتے؟ معتزلہ کا تھا، اچھا یہ جو ایوولوشن ہے کہ یہ ایتھیسٹ ہیں، یہ آپ کے لیے کیوں قابل قبول ہو گئے؟ توسی کی آپ کو کیوں نہیں اچھی لگتی؟ وہ اسماعیلی تھا. اوکے، تو سم ہاؤ معتزلہ نہ اسماعیلی دے آر ناٹ اوکے بٹ ایتھیسٹ آر اوکے. آپ کا یہ کہ آپ کی سوچ کا پروسیس ہے نا یہ. اچھا ابن خلدون کو علی کو آپ کیوں نہیں ٹھیک سمجھتے؟ ابن خلدون کا بھی تو تھا نا کہ ہم سبزیوں سے ایوالو ہوئے ہیں، اور بڑا لمبا پروسیس دیا انہوں نے. اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ ٹو ریڈ ایکچولی، رائٹ. آپ اس کو کہیں یار ہم اس طرح سے کیا لیتے ہیں؟ اس کا گناہ ثواب سے تعلق نہیں ہے. ایز لانگ ایز آپ یہ کہیں کہ اللہ الباری ہے، اس نے مختلف سٹیجز میں لوگوں کو یا انواع کو شیپ دی، شکل دی، صورت دی، ان سو اینڈ سو فورتھ، یا شور کوئی پرابلم نہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ ایک ایسا عقیدہ جس میں کہتے ہیں کہ نو ٹیلوز، اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اللہ کا کوئی ایسا کام نہیں جس کی کوئی ڈائریکشن نہ ہو. اللہ رینڈم کام نہیں کرتا. رینڈمنس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ چیز اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن نہیں ہے. اٹ جسٹ ہیپنس، ایکسیڈنٹ. آپ اس کے سامنے فکری طور پہ کولیپس ہو جائیں اور کہیں کہ یار میں اس کو کسی طرح سے نہ کلمہ پڑھا کے میں کہہ دوں کہ ہے تو سارا الہادی لیکن اوپر دیکھو کلمہ لکھا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے. ایسے نہیں بھائی. یہ تو کل آپ کو کنونس کوئی کر لے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ قرآن سے ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ دیکھو یار اس آیت کا نمبر نہ اس آیت کے ساتھ ملاؤ تو نتیجہ جو ہے نا وہ 5 آ جاتا ہے، 2 اور 2 5 ہو گئے، بس یہی ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ایوولوشن ہمیں بتائی جاتی ہے، جو پروسیس پورا بتایا جاتا ہے کہ رینڈم میوٹیشنز ہوتی ہیں اور کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اور بس میوٹیشن ہوتے ہوتے اسپیشیز ایکسٹنکٹ ہوتی رہتی ہیں، کرتے کرتے بس تکے سے ایک تکا ہی ہے نا، ایک طرح سے تکے سے ایک اسپیشی وجود میں آ گئی. تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس چیز کے لیے کریڈٹ کرنا یہ آپ کے لیے نزدیک مین مسئلہ نہیں ہے؟ ہماری سسٹر تو کہتی ہیں کہ رینڈم نہیں ہے، وہ رینڈم کی تو انہوں نے بات کبھی بھی نہیں کی. وہ کہتی ہیں یہ تو سلیکشن ہے باقاعدہ، یہ تو ان رینڈم ہے. وہ نیچرل سلیکشن، وہ سلیکشن کو مانتی ہیں، وہ انہوں نے کبھی رینڈمنس کی بات نہیں کی. تو یہ چیزیں جو آپ ماننی پہلے ایوولوشن سے ثابت کروائیں پھر ہمیں ہمارے پاس آئیے گا. دس از آئی ایکچولی ایگری ود سسٹر جو انہوں نے پہلی بات کہی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں ایوولوشن کا پتہ ہے وہ انہیں نہیں پتہ. اچھا صحیح ہے، شی از ویری رائٹ آن دیٹ. اچھا لیکن گائیڈڈ ایوولوشن کی جیسے بات کر رہے ہیں، تھوڑی بات کی ہے نا تو جسٹ فار دی آڈینس کہ میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں کہ دیکھیں جس مرضی اینگل سے دیکھیں نیچرل سلیکشن ول آلویز بی اے پیسو فلٹر، آلویز. اس کی ایک ریزن ہے. اگر آپ بور نہ ہو تو میں تھوڑا سا جینو ٹائپ اور فینو ٹائپ ایکسپلین کر دوں. میں بہت امپورٹنٹ جینو ٹائپ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے جینز ہیں، جیسے ابھی ATCG آپ نے بتایا کہ ہمارے DNA کے کوڈز ہیں. اب یہ 4 حروف ہیں، ان میں سے 3 حروف جنہیں کوڈونز کہتے ہیں ان سے ایک لفظ بنتا ہے، ایک تحریر بنتی رہتی ہے. ٹھیک، وہ آپس میں جڑتے رہتے ہیں. اس کے اندر کوئی تغیر آئے گا تو اسے کہتے ہیں جینو ٹائپ لیول ہے. فینو ٹائپ وہ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، میری آنکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا جسم دیکھ سکتے ہیں، میرے ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس جینیٹک لیول پہ کوئی چینج آئے گا، یہ ایوولوشنری جو تھیوریز کو کہ اس جینیٹک لیول پہ کوئی تبدیلی آئے گی تو آپ بیرونی طور پہ اس تبدیلی کو دیکھ سکیں گے. آپ میرے جینز تو نہیں دیکھ رہے نا، ایسے ہی بالکل ایسے جیسے آپ ایک ویب سائٹ بناتے ہیں، آپ کا تو بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو آپ پیچھے سے کوئی کوڈنگ کرتے ہیں کہ میری ویب سائٹ سرخ رنگ کی ہے، مجھے سبز کی چاہیے، تو آپ کو کوڈ چینج کریں گے تو ایک فینو ٹائپ پہ چینج آ جائے گا کہ اس کا رنگ چینج ہو گیا. اگر نیچرل سلیکشن جینو ٹائپ لیول پہ ہوتی ہے تو ہمیں پھر یہ ماننا پڑے گا کہ نیچر اتنی انٹیلیجنٹ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو میوٹیشن ہوئی ہے نا، ابھی بچے کی کنسپشن نہیں ہوئی ہے، جرم لیول پہ بات ہو رہی ہے، میوٹیشن ان جرم لیول، ابھی بچہ کنسیو بھی نہیں ہوا ہے. تو نیچر اتنی انٹیلیجنٹ ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ والی پریزرو کر کے رکھنی ہے کیونکہ اس سے اس کی جسم میں یہ تبدیلی پیدا ہوگی جو اس کے لیے سوٹیبل ہوگی، مفید ہوگی. از دیٹ دا کیس؟ No, that is not the case. Okay. Because یہ ماننے کے لیے ہمیں پھر یہ ماننا پڑے گا کہ نیچر ایک کریٹو فورس ہے اور اس کے اندر پریڈکٹیو پاور ہے. یہ تو دنیا کا کوئی ڈارونس اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتا. ہمارے دیسی ڈارونس نے کس کو پڑھا ہے؟ I have no idea. پوری دنیا میں کوئی سائنٹسٹ آپ کو نہیں ملے گا جو نیچرل سلیکشن کو کریٹو فورس مانتا ہو. تو کریٹو فورس ماننے کا مطلب کیا ہے؟ انٹیلیجنٹ ڈیزائن. ایگزیکٹلی. تو یہ تو سارا رینڈم ہے نا. تو پھر اب سوال یہ ہے کہ جو نیچر ہے وہ کس چیز کو سلیکٹ کرے گی، جینو ٹیپک چینج کو یا فینو ٹیپک چینج کو؟ آنسر فینو ٹیپک کو. کیوں کہ مثال کے طور پہ ایک کیڑا ہے وہ پیلے رنگ کا ہے اور اوپر سے پرندہ آتا ہے، وہ سبز گھاس میں پیلے رنگ کو کلیئرلی دیکھ سکتا ہے تو اس کو پکڑ لیتا ہے. لیکن جینو ٹائپ پہ ایک ایسا چینج آ گیا کہ اس کا رنگ سبز ہو گیا، تو اب اس کو نظر نہیں آیا، تو کیا بچا؟ فینو ٹائپ بچا اس کا.
تو دس از ناؤ ڈیمڈ ایز سلیکٹڈ. یہ ایگزیکٹلی یہی بات ڈارون نے کہی تھی, اس کو صرف جینز کا نہیں پتا تھا. لیکن یہ جو ہمارا یہ جو نیا طبقہ ہے نا جو کہتا ہے کہ نیچر نان رینڈم ہوتی ہے, یہ سلیکٹ کرتی ہے, ان کو نہیں پتا کہ نان رینڈم کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ سلیکٹ کرتی ہے. نان رینڈم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حالات کے مشکل جتنے بھی ایڈورسریل جو حالات تھے ان سے بچ کے اس نے اپنی نسل آگے چلا دی ہے. اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں نیچرل سلیکشن. نیچرل سلیکشن از نائدر نیچرل نور سلیکشن. اس پروسیس کا نام ہے صرف ایک, اور وہ اس کو نان رینڈم اس لیے کہتے ہیں بچ جو گیا, بچ گیا. تو دیر فور نیچرل سلیکشن جو بھی جینوٹیپک ایفیکٹ کسی فینوٹیپک ایفیکٹ کو کوز کرنے میں کامیاب ہوا اور اس سے اس کی بینیفٹ ہوا, اس کی زندگی بچی, زندگی لمبی ہوئی, اس کے جسم میں کوئی بینیفٹ, کوئی ایسا فیچر آ گیا, that is beneficial for that and that is going to survive. Right. That is called the natural selection. یہ ہمارا جو یہ نیوز کاسٹر طبقہ ہے ان کی اپنی سائنس ہے. صحیح. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ڈارون کو ان لوگوں سے بچانا زیادہ ضروری ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس میں میں ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کروں گا, پھر واپس ہم گائیڈ ایوولوشن پہ جائیں گے. اس میں جو نیچرل سلیکشن کا کنسیپٹ ہے میں تو اسے سیریز سے نہ ایگری کرتا ہی نہیں ہوں کہ یہ واقعی کوئی ایک چیز ہے. ایک ورڈ کی حد تک ٹھیک ہے موجود ہے, کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایتھیسٹک ویو ہے کہ نیچر جو ہے سلیکٹ کر لیتی ہے. جو میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکشن کی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشیز کو یہ کیپیبلٹیز دی ہیں, صلاحیتیں ہیں ان کے پاس کہ وہ نیچر کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کر لیتی ہیں. اب میں آپ کو ایگزامپل دوں, لیٹس سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ فلانا لڑکا جو ہے اس نے انٹرویو پاس کر لیا, ٹھیک ہے. اب اس نے انٹرویو کیوں پاس کیا؟ کیونکہ اس نے محنت کی اور اس نے وہ چیلنجز, اس کے غربت تھی یا جو بھی تھے, اس نے ان کو اوور کم کرتے ہوئے انٹرویو پاس کیا. ہم یہ نہیں کہیں گے کیونکہ انٹرویو تھا تو اس وجہ سے وہ کینڈیڈیٹ پاس ہوا, ہم اس کو کریڈٹ دیں گے انٹرویو کو, نہ کینڈیڈیٹ ہے اس کو کریڈٹ دیں گے. اسی طرح اسپیشیز ہیں ان کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان کے پاس یہ صلاحیتیں ہیں, وہ انٹیلیجنٹلی ڈیزائنڈ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھال سکتی ہیں, نہ کہ نیچر کو کریڈٹ دینا کہ وہ ان کو سلیکٹ کر سکتی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ جو پوٹینشیل ہے ان میں یہ بھی ان کے اندر پہلے سے موجود ہے ایز ان ڈیزائن. ان کے ڈیزائن میں وہ پوٹینشیل تھی جی, جس کی وجہ سے ڈارون نے بھی جو نوٹ کیا تھا, ڈارونین فنچز دیکھی, ان کی بیکس کے اندر تبدیلی آئی تھی, یہ اس کے اندر پہلے سے موجود تھی پوٹینشیل کہ دیر کین بی اے پاسبلٹی. اور چانس کی جہاں تک کہ چانس کے اوپر تھا کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ تبدیلی واقع ہو جائے. ہاں جی, یہ ان کے اندر تھی. بالکل جیسے ہمارے میں پوٹینشیل ہے, فار ایگزامپل میری اسکن کا کلر براؤن ہے, اگر میں سن میں جاؤں گا تو اس کے اندر پوٹینشیل ہے کہ اس میں ٹیننگ مزید ہو سکتی ہے, بیکاز اس کے پوٹینشیل تھی لیکن ہو نہیں رہی تھی بیکاز ایکسپوجر مجھے سن لائٹ کا نہیں مل رہا. بالکل ایسے. اگر پوٹینشیل ہے اس میں, اگر آپ اسی بات کو اگر آپ دوسرے نظریے سے دیکھنا شروع کر دیں, دوسرے اینگل سے, کہ جو آپ سن میں گئے ہیں یہ چونکہ سن تھا اس وجہ سے آپ کی ٹیننگ ہوئی, تو آپ اس کو ایک ایتھیسٹک ویو دے دیں گے. آپ اپنی صلاحیت کو نہیں لے کے آئیں گے کہ میری صلاحیت اسکن میں صلاحیت. آپ کہیں گے اچھا وہ سن چونکہ تھا, کیونکہ وہ برفیلا علاقہ تھا, وہاں پہ وائٹ کلر کی اسپیشیز جو ہے سروائیو کر سکی, تو آپ یہ نیچر کو کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل اپوزٹ ویو ہے دیکھنے کا. اچھا, میں وہی ایک بڑا معصومانہ سا کویشچن ہے. دیکھیں ایک سادہ لو مسلمان ہے, وہ اچھا ہے, نماز پڑھتا ہے, المورد جاتا ہے, سارے کام اچھے کرتا ہے, وہ کوئی برائی نہیں ہے اس میں کوئی. اب وہ ہے, وہ کہتا ہے جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر کام پہ قادر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ جو ہم نے گائیڈڈ ایوولوشن کا ایک نظریہ ابھی ڈسکس کیا, تو وہ اگر اس میں مان لے تو ہمیں, مجھے, آپ کو یا زین بھائی, ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, کوئی مسئلہ نہیں, آئی ہیو نو پرابلم. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ عز و جل کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے جی, تو پھر یہ سارے سوال حل ہو جاتے ہیں کہ اتنے کم ٹائم میں اتنی زیادہ میوٹیشنز کیسے ہو گئیں. جہاں پہ کوآرڈینیٹڈ میوٹیشنز کو بغیر کسی ڈیوائن گائیڈنس یا بغیر کسی انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے 216 ملین سال لگنے چاہیے, وہ کیسے ہو گیا, اتنے کم وقت میں ہو گیا. اللہ عز و جل از دی آنسر ٹو ایوری سنگل تھنگ. اچھا, اللہ نے کر دیا, اللہ نے ایوولوشن کے علاوہ کوئی اور ذریعہ, کوئی اور میکنزم یوز کیا, اللہ نے کر دیا. وی ہیو نو پرابلم ود دیٹ ایٹ آل. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ڈاروینین رینڈیشن ایوولوشن کی کوئی بھی ہے, وہ بھلے ماڈرن سینتھسس ہو یا کلاسیکل ڈارونزم ہو یا لامارکین ہو, وہ سارے گاڈ لیس نظریات ہیں. ان کو لے کے اس کے اوپر کلمہ لکھ دینا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ویسٹرن سویلائزیشن تو ڈکلائن کا شکار ہو رہی ہے. آپ جان گرے کو پڑھیں, آپ پیٹرک ڈنین کو پڑھیں, آپ پیٹرک بکنن کو پڑھیں, دی آل آر ویری کلیئر کہ دس از اے ڈن انڈسٹریل پرابلم. امید کر رہے ہیں کہ شاید اس میں سے کچھ نکل آئے, لیکن کچھ لگتا ہے ایسا نہیں ہے. جب یہ تہذیب نیچے جائے گی تو نیچرل سی بات ہے کہ ایوولوشن بھی نیچے جائے گی. تو پھر جو نئی تہذیب کھڑی ہوگی وہ اپنا ایک نظریہ لے کے آئے گی, تو پھر آپ قرآن سے وہ ٹھیک ثابت کرنا شروع کر دیں گے. اب دیکھیں نا,
ڈارونزم اور یہ ہمارا پاکستان کا جو سیکولر ہے زیادہ لیفٹ کے ہیں, لبرل تو ان میں کم ہیں, لبرل اپنا کام اداروں میں کسی اور طرح سے کرتے ہیں, خیر میری وہ اس وقت بحث نہیں ہے. یہ جو زیادہ لیفٹ لیننگ ہے ان سے بندہ پوچھے کہ اگر 91 میں آپ کا نظریہ کولیپس نہ ہوتا تو آپ کے لیے تو ڈارونزم ویسے ہی غلط تھا, اس لیے کہ سوویتس میں تو ڈارونزم ہے ہی نہیں نا, وہاں تو لائسنکوازم ہے. تو آپ پھر آپ کا سائنس کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نظریے سے آ رہی ہے جس کا ضابطہ آپ پہ ہے, جس کو ذہنی طور پہ آپ نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. تو اب اگر کل دوبارہ سوویتس طاقت پکڑ لیتے ہیں تو آپ ڈارونزم کو سائڈ پہ پھینک کے لائسنکوازم پہ آ جائیں گے, یا دونوں ختم ہو جاتے ہیں, چائنا کو نیا نظریہ دیتا ہے تو آپ قرآن کی آیت دیکھتے ہیں یار کون سی ایسی ہے کہ میں اس کے ساتھ کروں. میں کہتا ہوں کہ تھوڑی ریڑھ کی ہڈی پیدا کریں, تھوڑی اسپائن پیدا کریں. آپ مسلمان ہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو جسٹیفائی یور سیلف ٹو ادر پیپل. انفیکٹ ابھی یہ جو سیکھو بھائی کیسر احمد راجہ اس پہ سیریز چل رہی ہے کوزمولوجی کے حوالے سے کہ سائنس ورسز ایتھیزم کے, سائنس کی اختلاف کرتی ہے الحاد سے اور الحادی نظریات سے. میری جو اگلی سیریز آنی ہے وہ بایولوجی پہ ہے کہ ایک انسانی جسم ایوالو کیوں نہیں ہو سکتا اور یہ کیوں ڈیزائنڈ ہے. اس کے پروسیسز کے لوپ ایسے ہیں کہ وہ لوپ سوائے ڈیزائن کے ان کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. کیونکہ ایوولوشن میں تو ایک آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ٹریگرنگ میکینزم ہے کہ ایک چیز نے دوسرے کو ٹریگر کیا, دوسرے نے تیسرے کو کیا, لیکن انسانی جسم کے اندر میکینزم اس طرح سے ہے کہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے نا اس ٹریگر کا وہ پہلے والے کو کوز کر رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر سیکنڈ والا پہلے کو کر رہا ہے تو سیکنڈ کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اگر پہلا اسے کوز نہ کرے تو, کیونکہ اس کے اندر کوئی میوٹیشن آئے گی, کوئی سلیکشن پریشر آئے گا تو سیکنڈ ہوگا نا. سمبیوٹک جسے کہتے ہیں. آپ بچے کی ولادت دیکھ لیں نا, جو بچے کی ولادت کے دوران جتنے بھی, اگر ہم یہ کہیں کہ اب میں اس پہ چونکہ وہ پوری سیریز آنے والی ہے اس لیے میں اس میں صرف ایگزامپل کے طور پہ چھوٹی سی مختصر سی بات کہ جو میکینزم ٹریگر ہوتے ہیں بچے کی ولادت کے وقت, ریفیانس کو سیلف کے جب پہلی دفعہ پریگننسی ہوئی تھی تھرو ایوولوشن جو بھی سلیکشن پریشر تھا تو اس وقت تو وہ سارے میکینزم تھے ہی نہیں جس سے بچے کی ولادت ہو سکتی ہے, اور ایک لائف ٹائم میں وہ ہو بھی نہیں سکتی, اس کے لیے بھی کئی جنریشنز لگتی ہیں. اور اگر ولادت بھی ہو رہی ہے اور کوئی سلیکشن پریشر ایسا ہے بھی نہیں کہ سارے کیمیکل سگنلنگ ہوتی ہے نا پوری, تو وہ سگنل کس کو جا رہے تھے اگر آگے کوئی چیز تھی نہیں, اور اگر آگے چیز تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر سلیکشن پریشر کے وجود میں آئی ہوئی تھی, تو وہ تو ڈیزائن تھی. اس پہ میں ایک حصہ جسم کا کر کے میں پوری کہ یہ کیوں ایوالو نہیں ہو سکتا. اس کا سمپل حل ہے نا کہ کئی جنریشنز تک جو ہے وہ لوگ مرتے رہے انٹل ایوولوشن کے تھرو انہوں نے یہ نئے کیسے پیدا ہوتے رہے, وہی یہی تو بات پیدا تو ہو ہی نہیں رہے, مرتے رہے لوگ پھر ایٹ لاسٹ ایوولوشن کی وجہ سے. اچھا زین بھائی, کیسر بھائی نے بہت امپورٹنٹ ایک سے فوسل کے متعلق ایک بات کی تھی, وہ بھی میں آپ سے لاسٹ کے اوپر ضرور کنفرم کر لوں. وہ یہ کہ اب آپ نے کہا دا میتھ ڈزنٹ ایڈ اپ, میتھ جو ہے اس کا 6 ملین ایئرز اور یہ وہ ساری چیزیں, اس کا میتھ میں تو لاجک نہیں بنتا. لیکن ایک میتھمیٹکلی اگر ہم دیکھیں فاسلس کو, اب بھائی کچھ فاسلز جو 50-60 ملین ایئرز اولڈ, ایون 140-50 ملین ایئرز اولڈ, اتنے پرانے بھی مل جاتے ہیں. اچنبے کی بات تھوڑی سی یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسی اسپیشیز ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. آج کے اور اس وقت کے جو جتنے بھی فاسلز ہیں دے آر ایبسلیوٹلی دا سیم, دیر از نو چینج واٹس ایور. یہ کیوں ہے؟ اگر ہم میں تبدیلی ہو گئی, فار ایگزامپل اگر ہم مان لیں, تو ان میں کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ایک کویشچن جو ہے بڑا تنگ کرتا ہے لوگوں کو, تو اس کی آپ بات بتائیے گا. اسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے اسٹیفن جے گولڈ نے پنکچوئٹری ایکولیبریم جو ہے وہ ڈیوائز کیا تھا کہ ایوولوشن کو تو نہیں میں چھوڑوں گا, لیکن میں اس کا آلٹرنیٹو ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں. اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو فوسل ریکارڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسپیشی اپیئر ہوتی ہے کسی لیئر کے اندر, وہ جب تک ایکسٹنکٹ نہیں ہوتی, یعنی کہ اس ایک کی اسپیشی ہے وہ 500 ملین ایئرس پہلے اپیئر ہوئی فوسل ریکارڈ میں, اور 70 ملین ایئر پہلے اس کے بعد اس کا کوئی وجود نہیں ملا, یعنی کہ ایکسٹنکٹ ہو گئی. اس دوران وہ ویسی کی ویسی رہتی ہے سوائے کا کچھ مائنر ایوولوشن کے. تو اب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ایگزامپل دیتے ہیں کہ ہم آج کو اسٹڈیز دکھاتے ہیں, ایکسپیریمنٹس دکھاتے ہیں کہ سائنٹسٹ نے ایوولوشن اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ لی ہے, تو اب ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ مائکرو ایوولوشن آپ نے دکھا دی. اب فوسل ریکارڈ میں دکھائیں گے تو ملینز آف ایئرز میں وہ مائکرو ایوولوشن کے بعد کچھ بھی یعنی کہ نہیں سامنے ہے. اس کا مطلب ہے کہ جتنی مرضی آپ ایک چیز آپ پاس میں ثابت نہیں کر سکتے, تو اس کا مطلب فیوچر میں بھی ثابت نہیں ہو سکتی. اگر پاس میں ایوولوشن ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہو سکا. اب جیسی کتنی ایگزامپلز ہیں آپ کو, ہورس شو کریب ہے, ایلیگیٹرز ہیں, اور کوکروچز, آپ جتنی بھی اسپیشیز دیکھیں گے وہ ایز اٹ از ہی اپیئر ہوتی ہیں فوسل ریکارڈ میں, اور ملینز آف ایئرس کے بعد وہ ایز اٹ از ویسی کی ویسے ہی رہتی ہے. نہیں وہی بات ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل 6 ملین ایئرز اس کا جو بھی ٹائم فریم آیا ہوا نا, ٹھیک ہے, تو یہاں پر 40-50 ملین ایئرز کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. مطلب جو 400 ملین ایگزیکٹلی,
تو یہ آ کیوں نہیں رہی, اس کو مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ ایولیوشن اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی نا, کیونکہ خدا نے اسپیشیز کو ایز اٹ از کریٹ کیا, ٹھیک ہے, وہ ایز اٹ از ہی رہی سوائے کہ وہ مائنر ایولیوشن جو مائکرو ایولیوشن ہم دیکھتے رہے, اور اس کے بعد وہ کسی وجہ سے ایکسٹنکٹ ہو گئی. اچھا, وہ ایکسٹنکٹ ہو بس, اس کے علاوہ ان کا تعلق ہے, وی کانٹ ایکسپلین دیٹ. آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے, پر یو سی میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس پہ ایک زیادہ فنڈامنٹل لیول پہ جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو فوسل ریکارڈ ہے وہ ایکچولی شو کیا کرتا ہے. دی فریز نے ایک بڑی زبردست بات کہی تھی کہ جو یہ میوٹیشن وغیرہ ہے, اٹ مے ایکسپلین دی سروائیول آف دا فٹسٹ بٹ ناٹ دی ارائیول آف دا فٹسٹ. کہ ایک اسپیشیز میں سے ایک اسپیشیز ایسی ہے جو زیادہ اڈیپٹیبل ہے اور وہ اس نے اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پرزرو کیا, تو وہ فٹسٹ ان ٹرمز آف کہ زیادہ کمپیٹیبل تھی اپنے حالات کے ساتھ, تو اس نے سروائیو کر لیا. لیکن اس کی ارائیول کیسے ہوئی, یہ ہمیں کوئی نیچرل سلیکشن یا یہ اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. آپ جتنا بھی فوسل ریکارڈ ہے اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اس میں یہ نہیں ملے گا کہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے بعد کوئی ایک نئی چیز بن گئی, یعنی کہ چھوٹی چھوٹی میوٹیشنز کے بعد ہم نے دیکھا کہ نئی اسپیشیز بن گئی, بلکہ ہمیں یہ لگتا ہے, نظر آتا ہے کہ میجر باڈی پلان سامنے آئے اور اس کے اندر پھر مائکرو ایولیوشن ہونا شروع ہو گئی. یہی ہم نے کیمبرین میں دیکھا, یہی ہم نے گوب میں دیکھا. تو اسی چیز کو ایوائڈ کرنے کے لیے جو آگے زین بھائی نے بات کی کہ جو پنکچویٹڈ ایکویلیبریم کا آئیڈیا تھا, وہ تو ہے ہی. اسٹیون جے گولڈ نے اسٹیسز اینڈ سالٹیشنز. اسٹیسز مینز کہ لمبا عرصہ کوئی میننگ فل چینج نہیں آتا, کوئی خواہ تبدیلی نہیں آتی اس میں, اور پھر سالٹیشنز کے اتنی تیزی کے ساتھ ایوولوشن ہوتی ہے, نئے باڈی پلانز وجود میں آ جاتے ہیں کہ وقت کے دامن میں یہ گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ وہ ان فوسلز کو پریزرو کر سکے, یہ جو ایوالو ہو رہے تھے. اسی وجہ سے ہمیں جو نئے باڈی پلانز ہیں نا جو ایوالو ہو جاتے ہیں, صرف وہ نظر آتے ہیں, باقی اتنی اسپیڈ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ فوسل بچ نہیں سکتے. یہ مسنگ لنک ہے جو وہ بتا رہے ہیں, یہ مل گیا, یہ مسنگ لنک کے اوپر ان کی رینڈیشن ہے, لیکن اس کے ڈیپر پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں. جو برٹن رسل کا بڑا مشہور ہے نا وہ ٹی پاٹ والا ایک آئیڈیا, کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ خلا میں یہ جو سیارے ہیں یہ آربٹ کر رہے ہیں, تو ان کے اندر ایک چائے کی چینک بھی ہے, ٹی پاٹ چھوٹا سا وہ بھی کر رہا ہے, لیکن وہ اتنا چھوٹا ہے کہ ہم کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے اس کی مدد سے بھی ہم نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, ننگی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے, ٹیکنالوجی سے بھی نہیں دیکھ سکتے, بٹ اسٹل آئی لائک یو ٹو بلیو کہ وہ وہاں پہ ہے. اب رسل جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں ایگنوسٹک تھا, تو اس نے تو بیسکلی خدا کے خلاف ہی آرگومنٹ دیا, اس کے اب اپنے جواب ہیں. لیکن اسٹیون جے گولڈ نے بھی حرکت ٹی پاٹ والی کی ہے. اچھا, کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فوسلز لمبا عرصہ تو چینج نہیں ہوتے, لیکن پھر اتنی جلدی سے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس سے ہم یہ دیکھ سکے کہ وہ ایوالو کتنی تیزی کے ساتھ ہو گئے تھے, یعنی کہ ہیں بھی نہیں, ہم دکھا بھی نہیں سکتے, لیکن پھر بھی مانو کہ وہ ایوالو ہوئے تھے. سو دیٹس رسلز ٹی پاٹ رائٹ دیر. انٹرمیڈیٹ فوسل کا بھی ان کا بھی یہی آرگومنٹ ہے کہ انٹرمیڈیٹ فوسل ہم اس لیے نہیں دکھا سکتے کیونکہ جو فوسل ریکارڈ ہے وہ انکمپلیٹ ہے, اور آپ کو نہیں پتا کہ جی فوسلائزیشن بڑا مشکل پروسیس ہوتا ہے. تو اس طرح آپ کہیں پھر اگر آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ فوسل نہیں ہے تو آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, تو اگر ایویڈنس نہیں ہے تو آپ کہنے کہ نہیں ہے. اچھا, چلتے چلتے میں نے کہا میں آپ سے یہ بھی پوچھ لوں کہ ایک تھیوری ہمارے کچھ اسکالرز ماشاء اللہ ریسپیکٹڈ ہیں, تو وہ آدم علیہ السلام سے پہلے کی جنریشنس کا بھی کچھ ذکر اس میں ملتا ہے, اور اس کے بعد وہ پھر آدم علیہ السلام تک, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک سلسلہ وہ چلاتے ہیں. تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ, اس کا بھی کوئی ایویڈنس ہے؟ وہ تھیوری کچھ اس طرح سے ہے وہ کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان, آدم علیہ السلام کہتے ہیں وہ پہلے انسان نہیں تھے. اچھا, کچھ انسان اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے اور پھر وقت کے ساتھ ان کو ایوالو کرتے گئے. ٹھیک ہے, وہ قرآنی آیات کا ریفرنس بھی دیتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, کہ پہلے ان کو تخلیق کیا تم لوگوں کو, اس کے بعد تمہیں بہترین فارم کے اندر ان کے سوارا, جو بھی اس کا ٹرانسلیشن ہوگی, اس کے بعد کہتے ہیں ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. وہ ایک حد تک جب پہنچ گئے, ان کے پاس عقل و شعور آ گیا, ان کی باڈی ذرا ٹھیک ہو گئی, اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا ان کو سجدہ کر لو. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو وہ جو بھی انسان جو جنریشن چل رہی تھی, اگر وہ ایک حد تک پہنچ کے انہیں عقل و شعور آ گیا تھا اور ان کو ہدایت کی ضرورت تھی, تو انہی میں سے سلیکٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر آدم علیہ السلام کو ہی پیدا کرنا تھا اسپیشل طریقے سے, تو پھر وہ پہلے ہی پیدا کر لیتے, ان انسانوں کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کے اندر بہت سے جو ہے نا مسئلے مسائل موجود ہیں. اور پھر اس میں وہی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے لیے خلیفہ کا ورڈ یوز کیا کہ خلیفتاً فی الارض. تو خلیفہ تو آپ اسی کے لیے یوز کر سکتے ہیں کہ پہلے سے کوئی چیز موجود ہو, یعنی کہ لوگ موجود ہوں ان کے اوپر خلیفہ. اچھا, اور اس پہ مسئلہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا گیا
تو پھر ان کو زمین پہ بھیجا گیا؟ نہیں بھیجا گیا. ان کو تو جنت میں بھیج دیا گیا. ان کو تو چاہیے تھا کہ زمین پر بھیجے تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتے. ان کو تو جنت میں بھیج دیا گیا. اور پھر اگر تھیوریٹیکلی ہم بات کریں کہ ان سے وہ غلطی نہ ہوتی تو وہ لائک فار ایور جنت میں ہی رہتے. تو پھر وہ والا کہ ان کو خلیفہ اس لیے بنایا تھا کیونکہ زمین پر لوگ موجود تھے تو ان کی ہدایت کے لیے بھیجنا تھا. تو وہ مسئلہ ادھر ہی کھڑا ہوا. رائٹ. اسی کے ساتھ میں آپ دونوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور آخری ان کنکلوڈنگ ریمارکس کے طور پہ یہی کہوں گا کہ ایوولوشن کا جب ذکر آتا ہے تو دعوے بہت ہیں. میری خواہش ہے کہ ایویڈنس بھی ہوتے. یہی بات ہے کہ ہم جتنا بھی کہیں کسی بھی چیز کے بارے میں, سود سینگ کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا تھا, لیکن یہ ہے کہ وہ پھر ایویڈنس جب نہیں ہوتا تو پھر جو نا ہم جیسے لوگ مجبوراً اس کو قبول نہیں کر پاتے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت پہ رکھے, ہماری یہ دعا ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ہم نے پوری کوشش کی جتنے اس میں کویشچنس اس مختصر سی نشست میں کور ہو سکتے تھے کیے. اس کے علاوہ بھی اگر ضرورت پڑے گی تو پھر ایک انشاءاللہ نشست رکھ لیں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.